سے محبت کا اظہار کریں گے ہم۔ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ اے انسانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ جس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے اس کی قیمت کیا ہے اس آخرت کے مقابلے میں جہاں تم نے جانا ہے اور جو تمہارا ٹھکانہ ہے، اصل مسائل وہاں کے مسائل ہیں۔ اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لو، دریا اور سمندر کے کنارے تم میں سے کوئی ایک بیٹھ کر اس انگلی کو ڈبوئے اور تری جو لگ جائے اس انگلی کو، تری قطرہ نہیں، قطرہ تو اس کا نظر آتا ہے، تری جس سے گیلا پن ہو جاتا ہے، بتاؤ اس قطرے کی اس سمندر کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ اور حیثیت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بھی محدود ہے، اگرچہ ہمارے حساب اور عقلیں فیل ہو جائیں، حیثیت ہے، لیکن اے میرے بندو، آخرت کے مقابلے میں تمہاری اس دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں، کیونکہ آخرت کبھی ختم نہ ہونے والی ہے اور دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ صلاحیتیں میں نے جو دی ہیں اس حقیر سی دنیا پر خرچ نہ کرنا، ان صلاحیتوں کو یہاں نہ لگانا۔ یہ دل جو اتنے پردوں میں نے پیدا کیا، اتنا قیمتی بنایا، اور یہ عقل اور سوچ کا جو مادہ دیا، اور یہ خوبصورت شکل تو عطا کی، اور یہ اعضاء عطا کیے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ آدم کے بیٹوں انسانوں کو ہم نے کتنی عزت بخشی۔ تو اللہ نے تو ان کو ہمیشہ کی عزت دینے کے لیے اور ہمیشہ کی رفعت دینے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اور کہیں اللہ انسان کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو اللہ 4 قسمیں کھاتے ہیں۔ قسم ہے مجھے انجیر پھل کی، قسم ہے مجھے طور سینا یہ پہاڑ کی، اور قسم ہے مجھے زیتون پھل کی، اور اس مبارک اور امن والے شہر کی۔ اللہ قسمیں کھا کر، اے انسان تمہیں تو میں نے سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ یہ ساری دنیا ایک انسان کا وطن بن جائے، یہ اس کی حیثیت ہی نہیں، کیونکہ ایک انسان کی بھی خواہشات وہ اس ذات لامحدود ہیں اس کی خواہشات، اور یہ جنت سے اتارا گیا ہے، جنت کا نقشہ اس کو دکھلایا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا گیا اور پھر اپنی حکمت سے دنیا میں بھیجا گیا۔ تو یہ تو جنت تمہاری خواہشات، ایک انسان کی خواہشات لامحدود ہیں، اور یہ وسائل بالکل محدود سے ہیں۔ ایک انسان کی خواہشات ان محدود وسائل سے پوری نہیں ہو سکتی، تو بچاؤ جب 7 ارب انسان خواہشات کی لائن پر چلیں گے تو پھر لڑائیاں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ انسان اپنی حیثیت کو کتنا گرا دے گا؟ تو دنیا کی تو یہ حیثیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، جب بھی کوئی موقع ایسا منظر آتا تو آپ اپنی امت کو تعلیم کرتے۔ کوڑی کہتے ہیں اردو میں، جہاں گاؤں والے اپنے گھر کا کوڑا کباڑ پھینکتے ہیں، کوئی کپڑے پھٹے پگے وہ پھینک دیتے ہیں، مردہ جانور وہ بھی پھینک دیتے ہیں، ایک ڈھیر بن جاتا ہے۔ بستیوں میں جائیں تو سب سے پہلے اسی کا استقبال ہوتا ہے، وہ استقبال کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کناست قوم، تو وہاں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا، اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے یا کٹے ہوئے تھے، اور مر کر وہ پھول رہا تھا کہ پھٹے گا، اور بدبو، منظر بھی کراہت والا اور بو بھی بہت ناپسندیدہ، اور گزر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ جیب سے 1 درہم نکالے، چاندی کا سکہ، شاید آج 1000 روپے کی اس کی قیمت ہو، اور یہ بکری کا بچہ مجھ سے لے لے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، بکریوں کو چرانے والے تھے، بکریوں کی نسل کو جانتے تھے، یہ لمبے لمبے کانوں والی بڑی بڑی بکریاں اور تھنوں والی، کیا اس کی قیمت ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ، آپ اس بکری کے بچے میں کہہ رہے ہیں یہ مردہ ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا کہ اس نے بڑا ہونا ہے، اگر بکری ہے دودھ دینا ہے، اگر بکرا ہے تو آگے نسل چلے گی، بکے گا ہزاروں روپے کا، زندہ بھی ہوتا اور بعد میں اس کی قیمت بنتی، تو ہم زندہ کو 1 درہم کے بدلے میں لینے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ اس مردہ کو۔ ارے صحابہ، تمہارے نزدیک یہ مرا ہوا بدبودار اور یہ کن کٹا یہ بکری کا بچہ اتنا بے قیمت ہے، تو سن لو تمہارے رب کے نزدیک یہ ساری دنیا اس سے بھی بے قیمت ہے۔ اے انسان، تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک آقا اپنے غلام، میرے غلام کو کسی نے کچھ کہا تو میں اپنی جانیں دے دیتے،
حالانکہ غلامی اور آقا کا تعلق دو انسانوں کا ہے، تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، تم میرے بندے ہو، میری بات ماننے والے ہو، میں تمہارا خالق اور مالک ہوں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں تم سے روزی کمانا نہیں چاہتا، یہ نہیں کہ روزی کا ذمہ تمہارے کہ جی کریں گے نہیں تو کیا ہوگا، یہ بالکل غلط ذہن ہے۔ اللہ وہاں فرمائے جب تم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، تمہاری ساری زندگی عبادت ہے اللہ کی۔ نماز تو یہ اللہ کے حقوق میں سے ایک سب سے بڑی عبادت ہے، ورنہ تو ہمارا ہنسنا، ہمارا رونا، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری زراعت، ہماری تجارت، ہمارا کھانا پینا، یہ سب عبادت ہے۔ وقت بہت تھوڑا سا ملا ہے اور تیاری بہت زیادہ کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی کی کرنی ہے، اور تیاری ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے کہ جن ایک نعمت کے مقابلے میں دنیا کے خزانے جو ہیں وہ ردی کے برابر ہیں، اور ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے کرنی ہے۔ یہاں دنیا میں تو ابھی بھائی ہمارے بتا رہے تھے کہ دنیا کی بھوک کا آخر کیا ہے کہ بھائی اب اس کنارے پر پہنچ گیا کہ اگر اس کے گلے میں یا ڈرپ کے ذریعے غذا نہ ڈالی جائے مر گئے، موت۔ پیاس میں اس حالت تک پہنچا کہ پانی نہ پلایا جائے تو موت۔ اب اس بھوک کتنے کھانوں سے دور ہوگی؟ اس کے سامنے 2 روٹیاں سالن لے آؤ، اس 2 روٹیوں سے اس کا پیٹ بھر جائے گا، اور اس سالن سے اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ وہ بھوک کہ جس کا نتیجہ موت کی صورت میں ظاہر ہو، مرتے ہیں بہت سارے لوگ، جس کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہو کہ 2 روٹیوں سے وہ بھوک دور ہو جائے، اس کے لیے ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ قیامت میں اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ کے نافرمانی کی بھوک جب آئے گی جہنمی پر، ساری دنیا کے خزانے کھا جائے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس سے بچنا اور بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا۔ ہمیں ایسے ہی ایمان دے دیا، ایسے ہی ہمیں کلمہ مل گیا، ایسے ہی ہم تبلیغ والے کہلانے لگ گئے، ایسے ہی اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ ہم ویسے ہی الجھ پڑے آپس میں، کیا مسائل ہیں اس دنیا کی۔ پیاس، بھائی بتا رہے تھے کہ پیاس مرنے لگا، اس کو پانی لا دو، اس کو پانی ڈالا، 2 گلاس پیے گا، 3 یا 1 جگ پی لے گا، پیاس بجھ گئی۔ اور قیامت کی پیاس وہ ہوگی، سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھے گی۔ اس کا کیا علاج کیا آپ نے؟ اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کیا اعزاز ہے! یہ کسی بادشاہ کی طرف سے دیا ہوا پیغام ہے کہ جو قبروں میں چلا گیا اب اس کو کوئی جانتا بھی نہیں، یا کسی فلسفی کا کہ جس کے نظریے کو بعد والے لوگ جھٹلاتے رہے، یا کسی سائنسدان کا کہ اب اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں، اس کا اپنا پیشاب پخانہ اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے اپنے سانس اپنے ہاتھ میں نہیں۔ یہ قائم چلانے والا نظام چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیں خیر امت کہا گیا، تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حظکم من النبیین، فخر اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ اللہ نے تمہیں اس 15ویں صدی میں، کہ میں تو اب اپنی طرف سے کر رہا ہوں، 15ویں صدی میں مسلمان بنا کر حضور کی امت میں ہونے کا شرف بخشا ہے۔ تمہارے نبی کو 1400-1500 سال اللہ کے ہاں چلے گئے، اور تم آج ان کے کلمہ پڑھنے والے ہو، اور تم آج اس کی، اور اللہ کے نزدیک تم خیر امت ہو، اگر جو شرط لگائی اس شرط پر تم چلنے والے ہو۔ کیا اعزاز اللہ نے دیا، کیا اللہ نے اکرام ہمیں دیا ہے، اور کتنے بڑے مقصد کے لیے۔ صرف انسان ہونے کے ناطے سے اللہ کی عبادت، کہ اللہ تیری عبادت کا مقصد تو یہ غلام اور آقا، غلام کو ضرورت پڑے اور آقا کو ضرورت پڑے، غلام سویا ہوا ہو تو کیا ہوگا؟ آقا نے اپنے کسی کام میں بھیجنا ہے، غلام اپنے گھر گیا ہوا تو کیا ہوگا؟ اور غلام جو ہے فضولیات میں لگا ہوا تو کیا ہوگا؟ حالانکہ وہ اس کا خالق نہیں ہے، اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہر یعنی سانس ہمارا اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کتنی بڑی عزت کا اور شرف کا مقام ہے۔ تو انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت میں لگیں گے۔ اے اللہ، رزق کا کیا ہوگا؟ کہ میں 7 آسمان اور زمینوں کو پیدا کرتا ہوا اور ان سارے نظاموں کو چلاتا ہوا تھکا نہیں ہوں، تم 7 ارب انسانوں کے لیے 2 روٹی، ہر ایک کے لیے 2 روٹی کا انتظام کروں، میں تھک جاؤں گا؟ بس دھوکہ یہاں لگا ہے کہ اللہ نے اختیار دے دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب سے تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ایمان والے تھوڑے دھوکے میں، اور کافر تو بالکل نابینا اور اندھے ہیں۔
اور ان کو اس اندھے پن سے نکالنا ان بیناؤں کا حق ہے، بیناؤں کی ذمہ داری ہے۔ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ عدم سے کیا وجود عطا فرمایا؟ 3 اندھیروں میں کیا صلاحیتیں دی؟ جن ماں باپ کا بچہ اندھا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے اور اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ ساری دنیا زندگی دینے کے لیے تیار ہے، کوئی آنکھیں دے دے، کوئی آنکھیں دے نہیں سکتا۔ اللہ کا شکر ہے اس تبلیغ کی برکت سے اللہ کے راستے میں اتنا واضح راستہ، اتنا روشن راستہ، اتنا نفع والا راستہ اندھوں کو بھی نظر آیا کہ یہ راستہ فائدہ دینے والا ہے، نکل رہے ہیں اللہ کے راستے۔ ایک تھائی لینڈ کے ایک مولوی صاحب تبلیغی گھرانے سے بہت خوبصورت تھے، نابینا، تھوڑا سا بچپن میں تھوڑی نظر تھی، وہ ختم ہو گئی، ان کو یاد نہیں کہ میرا بچپن کیسا، لیکن تبلیغی گھرانے سے تھے۔ ماں باپ تبلیغ میں ہونے کا بھی بچے کو عالم بنایا جائے۔ اللہ کا شکر کہ ساؤتھ افریقہ میں ایسا مدرسہ جہاں نابینا بچوں کو قرآن پاک پڑھایا بھی جاتا تھا، یاد بھی کرایا جاتا تھا، تجوید بھی پڑھائی جاتی تھی، اور پھر سیاہ سکتہ علم بھی پورا، وہاں عالم بن کے نکلے۔ اب جب عالم بن کے نکلے تو بھائی سال لگانا ہے، تو وہ بالکل ذرہ برابر ہچکچاہٹ اس میں نہیں تھی کہ میں سال کیوں لگاؤں، جیسے آج ہمیں اشکالات ہوتے ہیں۔ وہ سال کے لیے آئے اور راون میں سال لگایا۔ کیا خوبصورت شکل تھی، کیا خوبصورت آواز تھی، کیا خوبصورت اس کے پاس علم تھا، چل رہا ہے خوشی سے۔ حالانکہ اندھے کو کتنی ٹھوکریں اور کتنی دفعہ اپنی وہ چاہتا ہے میں جاؤں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کتنی جگہ ان کے خواہشات ٹوٹتی ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں آنکھیں بھی دی، اللہ نے ہمیں کان بھی دیے، اللہ نے ہمیں اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کا بول کر بلا سکتے ہیں، یہ ساری نعمتیں دی۔ وہ خوش تھا۔ کسی نے یہ پوچھ لیا تمہاری زندگی کی آخری جو سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں، بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکایت کوئی نہیں، لیکن دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی ہے کہ بس اتنی دیر کے لیے میری آنکھوں میں روشنی آ جائے کہ جس ماں نے مجھے پالا ہے اس کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ رات کے اندھیرے میں جب بتی چلی جائے نا، اندھیرا ہو اور اندھیرا کچھ دیر رہے، ہم ان روشنیوں کے اتنے عادی ہو گئے کہ بچے رونے لگیں گے، بڑے ڈر جائیں گے، کچھ ہوا بار ہو جائے ڈر جائیں گے۔ اللہ نے یہ آنکھیں دی، چیزیں دیکھتے ہیں، رنگ دیکھتے ہیں، فاصلہ دیکھتے ہیں، اور چہروں کی خوبصورتی کو جانتے ہیں، اپنے باپ کے باپ ہونے کو پہچانتے ہیں۔ ان مناظر اور پہاڑوں سے ہمارے دلوں میں خوشیوں کی لہریں اڑتی ہیں۔ ایک ایک نعمت میں کروڑوں نعمتیں اللہ نے چھپائی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ نے بغیر مانگے دی۔ تو کہتا بس ایک اتنی دیر کے لیے، لیکن میں کوئی شکایت کرنے والا نہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یہ سال کی جماعت ہے، بیرون گئی تھی اور واپس آئی کہ جی ٹھیک ہے کہ جی یہ خصوصی جماعت ہے لاہور کی۔ پہلے جب جاتے ہوئے بھائی اشمہ صاحب نے جیسے بتایا تھا کہ جی اس میں گونگے ہیں، کہ بہت اچھا، گونگے بھی اللہ کے راستے میں گونگے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، گشتیں کرتے ہیں، اور جو باہر جا رہے ہیں ان کے قوائف پورے ہیں۔ کان والے تو قوائف پورے نہیں کر رہے، بول والے تو قوائف پورے نہیں کر رہے، لیکن بے زبان اور بے کان وہ قوائف پورے کر رہے ہیں۔ یہ گونگوں کی جماعت ہے تو بہت خاص جماعت ہے واقعی، کہ جی اس میں ایک وہ بھی ہے جو نابینا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلا، اور وہ ایسے نہیں نکل گیا، اس کے سارے قوائف پورے ہیں۔ کئی سالوں پہلے جب چلے کے لیے نکلا تھا، اس کی جماعت نے گونگے نے کارگزاری سنائی کہ وہ چلے کے لیے نکلا ہے، بیان کرتا تھا، اور اس کو اس کے گھر سے پہلی دفعہ نکالا اور مسجد میں لے کر آئے۔ یہ پوچھا کہ انسان ہے، سمجھدار ہے، کھاتا پیتا ہے، اپنی معافی ضمیر کو ہاتھوں کی حرکت سے بتا دیتا ہے کہ ہاں بالکل، بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے اور ساری چیزوں کو بتلا دیتا ہے۔ جب اللہ نے اگرچہ آنکھیں اور کان اور اس کو زبان نہیں دی، جب انسان بنا کے پیدا کیا اور حضور کی امت میں پیدا ہوا، اللہ نے اس کام کی برکت سے اس اندھوں پر یہ کھولا۔ پتہ نہیں کتنے دیکھنے والوں نے اس کو دیکھا ہوگا، لیکن خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ اس کو بھی اللہ کے راستے میں نکالیں۔ بس یہ تو ماں باپ پر بوجھ ہے، ماں باپ پر شاباش ہے، اس پر صبر کیے ہوئے ہیں۔ نہیں، ان گونگوں کو سمجھایا کہ جب یہ انسان ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں، اس کو تعلیم میں لے کر آئے، تعلیم سے آگے بڑھا کر شہ روزہ لگوایا، شہ روزے سے وہ 40 دن کے لیے نکلا، اور 40 دن سے 4 مہینے لگائے، اور 4 مہینے سے وہ پیدل 2018 میں پیدل سال کے لیے گیا، اور پیدل سال کے لیے جا کر اب وہ بیرون سے آیا۔ اس نے خود کارگزاری سنائی
دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو ذرہ برابر بھی زبان اور کان اور آنکھوں کے ہونے کی شکایت کا شائبہ بھی اس پر نہیں تھا، بلکہ خوش تھا کہ اللہ نے مجھے حضور کی محنت عطا فرما دی۔ یہ محنت تو اتنی واضح اور روشن ہے، یہ حقائق ہیں، کب سے سن رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پوری زندگی عبادت ہے، اے اللہ تیری عبادت میں لگیں گے تو رزق کا کیا، کہ رزق کا فکر تم نہ کرو، تم کو روزی کمانے کے لیے نہیں بھیجا کہ تم زمیندارہ کرو۔ اگر یہ چیزیں اسباب تمہیں دیے بھی ہیں تو اس میں بھی تمہارے لیے احکام دیے ہیں جو تمہیں کامیابی دلائیں گے۔ اگر بادشاہت دی ہے نافرمانی و کفر تو جہنم میں جاؤ گے، اور اگر تجارت کے نقشے دیے ہیں اس میں اللہ کے احکام توڑے یہ تجارت تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ اگر زراعت کے نقشے میں اللہ کی نافرمانی کی یہ ہلاکت تک پہنچا دے گی۔ تجارت کے نقشے دیے کہ اس تجارت میں بھی اللہ کے احکام کو زندہ کرو، کہ پالنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے، اور اس تجارت سے میں اللہ کی مخلوق، مسلمان، ہمسائے اور یہ خلق اللہ، ان پر حق الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ سب سے محبوب وہ انسان ہوگا کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا۔ اللہ سورج اللہ نکال رہے ہیں، کسی کے بس کے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، ہوائیں اللہ چلا رہے ہیں، بارشیں اللہ برسا رہے ہیں، دن رات کا نظام اللہ کر رہے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں تو سب کے گھروں کو بھر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ اسباب بنائے ہیں کہ ان میں یہ اسباب میں لوگوں اس میں بھی میرے احکام کو ایمان کے ساتھ پورا کرو، تو پھر اس میں بھی کہ وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچا ہوگا، امانت دار ہوگا، ہمدرد خیرخواہ ہوگا، بظاہر تو وہ یہ پورا تول رہا ہے، یہ جھکتا تول رہا ہے، یہ یتیموں کے گھر خود سامان پہنچاتا ہے، یا بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، اپنے اڑوس پڑوس کا بھی خیال کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے، بظاہر تو یہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اللہ اس کی دنیا میں بھی تجارت میں برکت دیں گے، اس کا مال محفوظ ہوگا۔ اور فرمایا ایسا تاجر قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہاں کھڑا ہوگا؟ وہ کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صف میں وہ تاجر کھڑا ہوگا۔ یہ اللہ کا امر، اللہ کا قانون ویسے ہی ہے۔ اور کا زمیندار جو زمینداری میں اللہ کے حکم کے مطابق یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، وہ سارا ذکر اس کے کھاتے میں، اور اس کی کھیتیوں سے جن بلبلوں نے، جن چڑیوں نے، جن جانوروں نے کھایا اور یہ خوش ہوتا ہے، اور یہی اللہ کا حکم ہے، اللہ ان کی خدمت بھی مجھ سے لے رہا ہے۔ رزق تو دینے والے اللہ ہیں، یہ زمین سے غلے تو اللہ نے اگائے اور یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس لیے بعض لوگ ایسے رحم دل کہ وہ تو جانوروں کے لیے چھتوں پر دانے رکھتے ہیں، پانی رکھتے ہیں، یہ زمیندار ہے۔ فرمایا اس کی ساری تسبیح یہ سارے اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور ان جانوروں نے جو کھایا ہے یہ اس کے لیے قیامت میں صدقہ بن کر یہاں پیش ہوگا، اور اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ زندگی تو تھوڑی سی ہے، اور تیاری آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی کرنی ہے، اور تیاری بادشاہوں کو راضی کرنا، قوموں کے سرداروں کو راضی کرنا، پڑوسیوں کو راضی کرنا، ان کو راضی کرنا کوئی بات نہیں ہے۔ کائنات کے خالق اور مالک اور رب کو راضی کرنا، جس کو راضی کرنا جنت سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ وہ ایسا ارحم الراحمین ہے کہ اس نے کامیابی کے اسباب سب کو برابر دیے، کامیابی کے اسباب سب کو برابر دیے۔ لوگ کہیں گے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس عہدہ بڑا ہے، کسی کا کوئی کارخانے والا ہے، کوئی بیچارہ پتھر پھوڑ رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، ان پر اللہ نے کامیابی کا دار و مدار رکھا ہی نہیں۔ یہ تو مخلوق ہیں، بے جان ہیں، یا جاندار جانور بھی بنائیں تو وہ بھی مخلوق ہیں، اور ان کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے انبیاء دھوکے سے نکالتے تھے کہ آنکھوں سے سورج سے روشنی نظر آ رہی، اور ہواؤں سے زندگی کے نظام کا چلنا نظر آ رہا، کھیتیوں سے پلنے کا نظام نظر آ رہا، یہ دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم دھوکے میں آ جاؤ، یہ دنیا کا ساز و سامان تو دھوکے کا ہے، یہ سب چیزیں مخلوق ہیں اور یہ سب چیزیں نابینا ہیں، اس کے پیچھے کرنے والی ذات کون سی ہے؟ تو اس سب سے پہلے اس دھوکے سے نکالتے ہیں انبیاء، سب سے پہلے، جو ہمارا پہلا نمبر ہے کہ جی لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاؤ، اور پھر ساری دنیا کی نیت کرو۔ اللہ نے کتنا بڑا کام دیا، ہم کیا پڈی کا شوربہ،
کیا ہماری یہ بیماری والی عمریں ہیں اور جو زندگی غفلت میں گزری، اور کیا ہم تھوڑا سا وقت دے دیتے ہیں، لیکن اللہ نے اس دعوت میں کتنا کہ تم ساری دنیا کے انسانوں کی جو موجود ہیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نیت کرو اور اس لا الہ الا اللہ کی صدا کو لگاؤ۔ او دنیا بھر کے انسانوں، بادشاہ بھی، فوجوں کے جرنیل بھی، اور جو ہے سردار بھی، اور قوموں کے بڑے بھی، اور صنعت کار بھی، اور ڈاکٹر اور انجینئر بھی، فلسفی اور سائنسدان بھی، اور دنیا کے مزدور بھی، اور دنیا کے جو ہے بڑے لوگ بھی، اے دنیا بھر کے انسانوں سن لو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے احکام ماننے والے بن جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر ان کی اتباع کر لو۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ یہ دعوت دینے والا پوری دنیا کے انسانوں کی نیت کر کے دعوت دے گا۔ سامنے تو تھوڑا سا مجمع بیٹھا ہوا، انفرادی دعوت میں تو سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا، لیکن اللہ اس بولوں کی تاثیر کو پوری دنیا میں پہنچائیں گے، اور جب تک یہ سلسلہ چلے گا اس داعی کو اپنی اس دعوت کا ثواب ملے گا۔ یہ کوئی حکومت کے عہدے نہیں ہیں کہ جو بیچارے خود ڈر رہے ہیں کہ ہماری حکومت کب جائے گی۔ یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، کہتے ہیں مخلوق تو یہ جو ہے بے جان ہے، اور مخلوق تو اندھی ہے۔ ایک اندھا کسی علاقے میں رہتا ہے تو سارے اس کے بارے ہو بیچارہ اندھا ہے، وہ نمازوں کے لیے کیسے جائے، وہ بازار میں کیسے آئے، ماں باپ سے لے کر پڑوسیوں لے کر سارے، یہ مسئلہ ہے۔ اور بھائی 2 اندھے ہوں تو مسئلہ یہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، اور اگر 10 اندھے ہو جائیں تو مسئلہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، اور سارے ہی اندھے ہوں تو مسئلہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا۔ آج ہم اندھوں کو جمع کر رہے ہیں، اندھوں کو جمع کر کے مسائل زیادہ کر رہے ہیں، اس لیے پریشان ہے۔ دکان یہ بھی اندھی ہے، زمین یہ بھی اندھی ہے، یہ سارے اسباب یہ بھی اندھے ہیں، یہ روپے پیسے یہ بھی اندھے ہیں۔ بت بے جان تھے، ان کے یقین کرو کافر ہوں، اور ہم ان چیزوں کا یقین، ان چیزوں کو جمع کیا ہوا، اور جو ان کی روح تھی اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کے احکام کو ماننا، وہ نکلا ہوا ہے، اس لیے مسائل ہمارے زیادہ ہو رہے ہیں۔ بناؤ پکی سڑکیں، بناؤ کوٹھیاں، اور سب بجلیاں لے آؤ اور مشینری لے آؤ، اطمینان چیز کی ضرورت میں نصیب نہیں ہوگا، کیوں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو سارے انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ کی عبادت، اللہ نے کامیابی کے اسباب سارے انسانوں کو برابر دیے، فقیر سے لے کر بادشاہ تک، اور گھسیارے اور زمین میں مزدوری کرنے والے سے لے کر بڑے بڑے صنعت کاروں تک کامیابی کے اسباب سب کے نزدیک ایک بلال جیسا حبشہ کے رہنے والے اور غلام ہونے کی حیثیت، اور وہ اپنے یقین اور اعمال اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے اس درجے تک پہنچتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، آسمانوں پر لے جایا گیا، جنت کے سارے درجات دکھائے گئے، اور جہنم کے احوالات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، 5 نمازیں لے کر آیا ہوں، جنت کے جس درجے میں بھی گیا تو تیرے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے سامنے سنی۔ اے بلال تیرا وہ کیا عمل ہے؟ اے بلال وہ تیرا کیا عمل ہے؟ سب سے بنیادی بات وہ دل کا یقین، لا الہ الا اللہ، اور غلام ہوتے ہوئے اس بات کی ذمہ داری کا احساس، اس بات کی ذمہ داری کا احساس کہ اس کلمے کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ یہ ابھی جو قصے پڑھے گئے، یہ جو قصے پڑھے جاتے ہیں، ابھی کچھ قصے ابھی بھی آئے، حضرت بلال اور جو ہے حضرت خباب اور سمیہ جن کو شہید کیا گیا، حضرت زنیرہ اور غزوہ احد کے شہداء، کہ حضور کہہ رہے ہیں اپنی پھوپھی کے بیٹے سے کہ میری پھوپھی کو روکو، وہ یہاں نہ آئے، وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ساری تکلیفیں، یہ سارے حضرات، ان پر یہ حالات آئے، تو یہ حالات کیوں آئے؟ اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہی کلمے کی دعوت میں لگتے تھے، اور ان حالات نے ان کو دعوت سے نہیں روکا۔ فرمایا یہ صحابہ اگر کلمے کو چھپاتے اور بیٹھے رہتے گھروں میں تو یہ تکلیفیں اور مناظر سامنے نہ آتے، لیکن پھر اسلام بھی اس طرح نہ پھیل سکتا، اور وہ حضرات اس حالات میں اس کو کامیابی شمار کر رہے ہیں۔ آل فرعون میں سے ایک آدمی مسلمان ہوا، اور فرعون کے ایک محل میں آسیہ اس کی بیوی مسلمان ہوئی، لیکن اس قرآن میں وہ یکتم ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، تو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ نے یہ اس امت کو خاصہ عطا فرمایا کہ صحابہ کرام، یہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے امت کو یہ دعوت والا کام اور اعزاز دیا کہ لا الہ الا اللہ، اس کی زندگی کو اپناؤ اور اس کی طرف بلاؤ، کیونکہ بنیاد یقینوں کا ٹھیک ہونا ہے،
اس لیے تمام انبیاء کرام اس دھوکے سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اس کلمے کی دعوت دے کر یقینوں کے رخ کو ٹھیک کرتے تھے۔ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، کتنا بڑا یہ اللہ کا انعام ہے کہ ماں باپ کی گود سے ہمیں یہ کلمہ ملا ہے، لیکن اللہ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ میں تیرا کلیم ہوں، اور کیسے بنی اسرائیل کو کیسے اللہ نے معجزات ظاہر کیے، اور فرعون کی پوری حکومت اور پوری قوم کو اللہ نے کیسے غرق کیا۔ کیا کہ وہ عصا کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال اپنی مرضی سے استعمال کیا، کبھی اسے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ نے مشق کرائی، اے موسیٰ میرے حکم سے اس کو چھوڑو اور میرے حکم سے اسے پکڑو، پھر دیکھو اس میرے حکم کے اس کے اندر آنے کی وجہ سے پھر کیا میں اپنی قدرت کے مظاہر دکھاتا ہوں۔ فرعون کے سامنے پھینکا تو فرعون کا دبدبہ ختم۔ وہ جو بنی اسرائیل ظلم کرتا تھا، وہ ظلم کرنا تو دور کی بات، وہ خود اس کے دل میں اتنا ڈر بیٹھا۔ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دور سے آتے ہوئے دیکھتا تو دیکھتا ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، فوراً پیشاب خطا ہو جاتا کہ یہ ڈنڈا پھینکے گا، سانپ بنے گا اور وہ مجھے ڈسے گا اور میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو اسی اللہ نے جب اللہ کے حکم کے مطابق اس کو پھینکنا اور اٹھانا شروع کیا تو اللہ نے یہ طاقت رکھی، بحر قلزم پر پہنچ کر اللہ کے امر کی بنیاد پر اسری بعبادی لیلا انکم متبعون، اے موسیٰ دعوت دے کر بھیجا۔ یہ بنی اسرائیل جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اتنی پستیوں میں چلی گئی، مستضعفین فی الارض، روئے زمین کی کمزور ترین قوم، یہ کون ہے؟ روحانی اعتبار سے نبیوں کی اولاد ہے۔ یہ کون ہیں؟ اب مادی اعتبار سے ملک مصر کے بادشاہ اور سردار، سارے عہدے اور سارے محلات ان کے پاس تھے۔ یہ انعام اللہ نے کیوں دیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے، یوسف علیہ السلام کی تدبیر کی وجہ سے۔ وہ کلمے کی دعوت لے کر آئے تھے، اس پر اللہ نے یہ ملک مصر دیا۔ آج ان سے یہ کیوں چھن گیا کہ انہوں نے ناقدری کی، ان چیزوں میں اتنے لگے کہ اللہ ہی کو بھول گئے۔ کافر نہیں بنے تھے، وہ فرعون کے سامنے سر نہیں جھکاتے، کہتے نہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پر، لیکن اعمال چھوڑ دیے تھے۔ اللہ کا کسی سے جو رشتہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اے بندو یہ دنیا اس میں بہت نعمتیں، لیکن میری قدرت اور آخرت کے مقابلے میں اس کی ذرہ برابر حیثیت نہیں، یہ اس کا میں محتاج نہیں، یہ نعمتیں میں تم سے چھینوں گا نہیں، لیکن جب تم خود اپنی بربادی کے اعمال مجھے بھول جاؤ گے، دلوں میں غیروں کو بساؤ گے اور زندگیوں میں میری نافرمانیاں کرو گے، تو یہ تمہارے اعمال ان نعمتوں کے ٹلنے کا سبب بنے گا۔ کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کی حکومت جائے گی۔ اللہ نے کیسے حکومت دی تھی؟ کوئی ووٹ نہیں ہوئے تھے، کسی فوج نے قبضہ نہیں کیا تھا، اور کوئی لوگوں نے وہ نہیں، اللہ نے حکومت دی۔ کیسے اللہ حکومت دینے والے ہیں؟ اور یہ بادشاہ تھے اور روحانی نبیوں کی اولاد تھے، لیکن اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے۔ جب اعمال نکلے، یقین کمزور ہوئے، اللہ نے فرعون کو ان پر مسلط کیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ دل کے یقین جب بگڑیں گے، مخلوق پر جب یقین آئے گا، زندگیوں سے اللہ کے احکام نکلیں گے، پھر اللہ نعمتوں کو ٹلا دیتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں۔ دیکھو یہ حالات یہ ہماری ترقی کے لیے ہیں، یہ حالات ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے۔ کب؟ جب کہ ہم ان حالات میں اللہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اے اللہ یہ حالات حکومتیں نہیں لائی، ان کے بس میں تو اپنے سانس چلانا نہیں، ان کے بس میں تو اپنے دل کی لہریں اور دل کے جو ہے کیفیتیں بھی نہیں، ان کے بس میں تو ان کے بچے اور ان کی بیویاں بھی نہیں، ان کے بس میں تو ان کا یہ تخت بھی نہیں۔ وہ تو مخلوق ہیں، وہ تو ایک تنکے کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اے اللہ یہ حالات تیری طرف سے آتے ہیں، اس لیے ہم تیری ذات پر یقین کرتے ہیں اور ہم اپنی توبہ اور اپنے اعمال کو بدلتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ ہے، یونس علیہ السلام اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اور اس یقینی کی تبدیلی کے لیے اللہ نے ہر کلمہ کو اور اس 2 ارب امت کو اللہ نے چنا کہ کلمے کی دعوت دے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ساری انسانیت کی نیت کر کے اس کلمے کی دعوت یقین کو بدلنے کی، اس لیے اللہ والا کام ہے۔ اسی کو اللہ کیا اعزاز دیتے ہیں کہ تم میرے کلمے کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اور یقین بدلنے کے لیے محنت کرو گے، میں یہ اعزاز دوں گا کہ یہ ایمان والے بندے میرے دین کی مدد کر رہے ہیں۔
اللہ چاہیں تو ساری انسانیت کو ہدایت دے دیں۔ کتنی ان تنصر اللہ، لفظ تو اللہ کا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اللہ سے مراد اللہ کا دین، اس کی مدد کیا کر رہے ہیں؟ زبانوں سے اللہ کی بڑائی بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کے احکام کی اہمیت بتلا رہے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا جان اور مال لگاتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں کہ یہ میرے بندے میرے دین کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ تو بڑھاپے کی عمر، اور یہ تو بھیڑپن کی عمر، اور یہ تو بیماریوں کے ساتھ، اور یہ تو اپنے ان آزارے کے ساتھ کر رہے ہیں میرے دین کی مدد، اور اللہ فرما رہے ہیں میں قادر مطلق اپنی قدرت کے ساتھ ان کی مدد کروں گا۔ کیا بڑا کام ہے، کیا بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ یونس علیہ السلام آ کر اپنے قوم کو دعوت دی، لیکن قوم جیسے ہوتا تھا کہ یعنی دعوت والا میدان اور اس کی قربانیاں مجاہدے، یہ تو اللہ کی طرف سے انعامات اور تحفے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ تو انعامات ہیں کہ یہ گرمی بڑی ہے ہم کیسے نکلیں، سردی بڑی ہے کیسے نکلیں، حالات ٹھیک نہیں ہے کیسے نکلیں، نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، یہ تو ترقی کے زینے ہیں، یہ اللہ نے موقع دیا، ہم قدر نہ کریں، اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ دوسروں سے کام لے سکتے ہیں۔ اس راستے کی مشقتیں مجاہدے کہ قربانی والا نکلنا، یہ کیا دعوت دی جائے؟ یہ اکثر مجمع پرانا ہے کہ قربانی والا نکلنا، اور تبوک اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے تبوک سے یہ دکھلا دیا کہ کیسے پکے ہوئے پھل اور کتنی گرمی میں صحابہ کرام نکلے، کہ قربانی والا نکلنا، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ تو فرمایا تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اپنے ان اسباب کے ساتھ، اور اللہ اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ کی مدد آ گئی سارے مسائل حل۔ اور جب اللہ مدد کرنے والا بن جائے، ساری کائنات مل کر ان لوگوں کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ نبیوں کی دعوت یہ بہت پیاری دعوت، اللہ کا دین یہ زندگی گزارنے کا عزت والا اور سب سے آسان اور سب سے مختصر طریقہ ہے۔ کیوں لائنوں میں لگتے ہو؟ یقین اس پر ہے۔ کیوں دھوپ میں اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہو؟ کیوں شکایتیں کرتے ہو ان کی؟ اور کیوں جو ہے بازاروں کو جو ہے خیانت سے تم نے بھرا ہوا؟ کیوں اپنے محکموں کو رشوت سے بھرا ہوا؟ کیوں جو ہے بڑا چھوٹا بڑے کے سامنے ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ایک در کو سنبھال لو، اللہ ساری کائنات کے سامنے جھکنے کی ذلت سے نکال کر عزت کی چوٹی پر پہنچا دیں گے۔ تو یونس علیہ السلام نے دعوت دی اور قوم نہیں مانتی تھی، تو اس لیے دعوت ایسا امر کہ نبیوں کی بھی تربیت ہو رہی ہے۔ بات تو میں یہ کر رہا تھا، دعوت ایسا امر کہ اس میدان میں نبیوں کی بھی ترقی ہو رہی ہے۔ انبیاء تو معصوم ہیں اور ان کی دعوت پوری بالکل اصولوں کے مطابق ہے، پھر نبیوں پر تکلیفیں کیوں آئیں؟ یہ راستہ اتنا اونچا ہے۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ یہ دعوت والے میدان میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آئیں گی، کیونکہ انبیاء پر آئی ہیں۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اور نبیوں میں بھی سب سے زیادہ یہ ابتلاءات مجھ پر آئے، کیونکہ یہ امتحان ہے اور ترقی کا میدان ہے۔ اور فرمایا اس لیے یہ تو یعنی یہ تحفے ہیں اس راستے کے، ان میں قربانی، اور اسی لیے نبی کا ایمان تو ہر وقت بڑھتا رہتا ہے، ہر وقت بڑھتا رہتا ہے۔ دیکھو مزدوری کرنے میں جو ہے سخت سردیوں میں کھیتوں کو پانی دینا، سخت سردیوں میں بازاروں کو آنا، دنیا والے بھی کتنی اپنی خواہشات روزانہ توڑتے ہیں، اور یہ دنیا جو اللہ نے قسمت میں لکھی اس کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ بس یہ سمجھ آ جائے کہ ہم ان قربانیوں کا رخ اللہ کے دین اور اللہ کی رضا کو پورا کرنے کی طرف کر دیں اور قربانیوں کے ساتھ نکلنے والے بن جائیں۔ یونس علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور قوم نافرمانی کر رہی ہے اور وہ جھیل رہے ہیں، اور ایسے کہ اب اطمینان کا وقت آیا، اللہ کی طرف سے تمہاری قوم پر عذاب آنے والا ہے، اور اللہ کی طرف سے عذاب تو پوری قوم کو مٹا دیتے ہیں۔ کہاں گئی قوم عاد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ جن جیسا طاقتور اور بڑے جسم والا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، کہ اس کے کوئی نشان ہی نہیں رہا، صرف ایمان والے بچے۔ کہاں گئی قوم سمود جن نے پہاڑوں کو تراش کر اپنی بستیاں آباد کی، آکسیجن اور جہاں سورج کا انتظام کیا، اور وہ بس رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کوئی ہوا اور کوئی آندھی ہمارے گھروں کو گرا نہیں سکتی۔ اور پھر جب وہ اپنے قانون پر چلتے ہیں تو انسان تو کمزور ہے، تو وہ قانون ہر بڑا چھوٹے کو جہاں دباتا ہے، اس کا گلا گھونٹتا ہے، اور اس اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ان پر ظلم کرتا ہے۔ پھر ظلم کا بازار گرم ہوتا ہے، اللہ نے جو ہے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو بہرحال اللہ کی طرف عذاب آنے والا ہے، یونس علیہ السلام نکل گئے۔ اللہ نے بتلا دیا یہاں اس قصے سے
کہ قوم نے جب دیکھا ارے نوح علیہ السلام نکل گئے، ابھی عذاب کی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی تھی، ان نے سب کو جمع ہوئے اور توبہ کر لو اللہ سے ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، اور کلمہ پڑھ لو۔ سب نے توبہ کی، گناہوں سے استغفار کیا اور ایمان لائے، کلمہ پڑھا تو قوم کو اللہ نے بچا لیا۔ تو بھی اترنے والے جو اس کے نبی نے جو ہے بتایا، اترنے والے عذاب سے بچنا بھی توبہ اور استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس دعوت کے ذریعے یہی بتایا جا رہا ہے، انبیاء کرام اسی دھوکے سے نکالتے ہیں، اے انسانوں ان دھوکے سے نکلو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب سے بنیادی بات ایمان ہے اور سب سے طاقتور چیز ایمان ہے، اور اس کے بعد اللہ کے اتارے ہوئے احکام کو ماننا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ کام اس امت کو عطا فرمایا، اور ان احکام میں سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت، اللہ کا حق، یعنی ایسی عبادت۔ اب پوری زندگی ہماری دین پر گزرے، دین کے 5 ارکان، زکوٰۃ تو مالداروں پر فرض اور سال میں 1 دفعہ، باقی تو ان کو تو بیچارے صدقہ لیتے ہیں، ان کو تو جہاں مال والے ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے آ گیا حج۔ حج بھی جو ہے زندگی میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ، اور مال سے تعلق، حج زندگی میں 1 دفعہ، وہ بھی مالداروں پر، اور حج میں جان بھی لگتی ہے اور مال بھی لگتی ہے، اور باقی زندگی فارغ۔ اور جن پہ حج فرض ہے نہیں اور ہیں وہ اللہ کے بندے، بندگی میں زندگی گزارنی۔ رمضان کے روزے یہ جو ہے سب مسلمانوں پہ فرض، اور اس میں بھی آزار کی وجہ سے کچھ روزے بھائی بعد میں رکھو، یا روزے ساقط جو ہے اس وقت روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، اور روزہ رکھتے ہوئے بھی انسان باقی ساری دنیا کے کام کر سکتا ہے۔ نماز اللہ کا ایسا پیارا عمل ہے، ایسا پیارا عمل ہے کہ اس میں تو سب چیزوں کو چھوڑ کر فارغ، سب سے فارغ ہو کر اللہ کے گھر میں آنا، اور دل سے لے کر سارے جسم کو اللہ کا حکم کا پابند کرنا۔ جیسے دعوت دینے سے ایمان بنتا ہے اور ایمان کی طاقت سے انسان اللہ کے احکام پر چلتا ہے، اسی لیے دعوت پر کھڑا کیا جا رہا ہے، اسی طرح زندگی اپنے جسم کے استعمال کو ٹھیک کرنا کہ قاضی کے قلم سے عدالت اور رحم والے فیصلے صادر ہوں، بادشاہ کی بادشاہت سے اس کے رعایا کے فائدے والے فیصلے صادر ہوں، اور تاجر کی تجارت سے لوگوں کو راحتیں پہنچے، زمیندار کے زمینداری سے لوگوں کو نعمتیں ملیں۔ یہ ان کا استعمال ان چیزوں میں ٹھیک ہو کب؟ جبکہ یہ نماز کو ٹھیک کریں گے۔ اس لیے 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ کتنی نمازیں فرض ہیں بھائی؟ اللہ اپنے گھر بلاتا ہے، اور یہ مہمان اور میزبان بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرضوں کے لیے آنا تو آپ فرضوں کے لیے آنا ہے، تم نفلوں کے لیے آؤ، تم تبلیغ کے مشوروں کے لیے آؤ، تم جماعت کی نصرت کے لیے آؤ۔ من غدا الى المسجد او راح الى المسجد اعد اللہ له نزلا فی الجنت کلما غدا او راح۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے پر تمہارے لیے اپنی شان کے مطابق تمہاری مہمانی تیار کریں گے۔ کہ بھئی مہمان گھر پہ آتا ہے، اگر چائے کا وقت ہو تو چائے پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور مہمان بھی ایسا ہو جس کے آنے سے دل میں خوشی اور سارے بچے خوش ہو رہے ہیں کہ فلاں مہمان آیا ہے۔ اور کھانے کے وقت میں کھانا پیش کرتے ہیں کہ نہیں پیش کرتے؟ آتے ہی جو چیز پیش کی جاتی ہے اسے نزول کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی دین اتنی بڑی ہے کہ دنیا کا ظرف تو اس کو سما ہی نہیں سکتا، اس لیے میدان قیامت میں اللہ وہ میزبانی پیش کریں گے، اللہ تو ہم پیش کریں گے، لیکن اس کا اثر اطمینان اور اس کا اثر جو ہے عزت اور اس کا اصل کامیابی کی صورت میں اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں اتارتے ہیں۔ دنیا کا برتن چھوٹا ہے، اس لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سب لوگ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اللہ ہی کی قدرت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ مخلوق کو اللہ نے بنایا، اس سے نفع نقصان اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ لیکن دنیا والا آدمی چھوٹا برتن لے کے جاتا ہے اور دنیا ہی میں مانگتا ہے، اللہ تھوڑا سا کچھ دنیا میں دے دیتے ہیں، اور آخرت کو اس نے برباد کر دیا۔ اور آخرت والا ایمان والا وہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بہرحال نماز یہ کتنا بڑا حکم ہے ایمان کے بعد، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر دیے تھے۔ 50 نمازیں تھیں بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر آتے، پھر یہ بازار کھلتے، پھر یہ کارخانے چلتے ہیں، پھر یہ دفتر آباد ہوتے، پھر کھیتوں میں یہ کھیتیاں ہوتی۔ 50 نمازیں کیوں؟ کہ جیسے ان حالات میں اللہ رزق دے رہا ہے، اس حالات میں بھی رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ یہ یقین بنانا ہے۔ لیکن اللہ مہربان ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے
5 یعنی 50 میں سے 5 نمازیں 9 دفعہ جانے آنے کے بعد رہ گئی، اور اللہ کے رسول 5 نمازیں لے کر آ رہے ہیں، اوپر سے اعلان ہو رہا ہے اے میرے نبی حبیب تم اپنی امت کو 5 نمازیں دو، وہ 5 نمازیں ادا کریں گے اور میں ثواب 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ اور ایک ساتھی نے اتنی پیاری بات کی کہ نماز مؤذن جو اذان دیتا ہے کتنے بڑے کائنات کے الفاظ میں سب سے قیمتی الفاظ کہتا ہے، وہ اللہ کا منادی ہے اور وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اس لیے قیامت میں نفسا نفسی کا جو عالم ہوگا، مؤذنین کی جو ہے گردن سب سے اونچی ہوگی اور یہ وہاں کی سرداری کی علامت ہوگی، اور سب سے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مؤذن ایسے ہی نہیں ہے، یہ اذان ہمیں ایسے ہی نہیں مل گئی۔ اذان کے کلمات، کسی نے عبادات کے لیے جناب وہ جو ہے بگل بج رہے ہیں، کسی نے عبادات کے لیے اور باجے بج رہے ہیں، کسی نے عبادات کے لیے گھنٹیاں بج رہی ہیں، یہ کوئی چیزیں ہیں؟ جب نماز کی اجتماعی شکل ملی اور اللہ کے رسول نے کہ بھی جماعت کیسے ہوں، کیونکہ جب مدینے میں رہتے ہوئے گھروں کے معاملات اور جو ہے اب کھیتی باڑی کے معاملات اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور کیا اللہ کے گھر میں آنا، اس کے لیے کیا ہو؟ مشورہ ہوا صحابہ کرام سے۔ تو پہلے جو انسان جب مشورہ ہوتا ہے تو جو اس کے سامنے تجربات ہوتے ہیں انہیں تجربات کو جو ہے وہ رائے دیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جی ایندھن جمع کر لیا جائے اور تھوڑا سا ایندھن الگ کر کے اس میں آگ لگائی جائے تو دھواں اٹھے گا، اور صحابہ کے دل تو ہمیشہ مسجد سے اٹکے ہوئے تھے، وہ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے تھے۔ ان کو یہ کیفیت حاصل تھی کہ نماز میں اللہ سے ملاقات ہے، اللہ ہمیں بھی وہ کیفیت عطا فرما دے کہ ایسا اللہ کے ہونے کا یقین جیسے تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ یہ ایک وجدان ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، صحابہ کو یہ حاصل تھی۔ اسی لیے وہ جو ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حارثہ، اللہ کے رسول گزرے، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے صبح کس حالت میں کی؟ تو سوال کا منشا کیا ہے، جواب کا منشا کیا ہے؟ آج بڑے سے پوچھو اور چھوٹے سے پوچھو، سوال کرنے والا بھی کس حساب سے پوچھے گا اور جواب دینے والے بچہ بھی یہ کہے ٹھیک ہے ابا جان ٹھیک ہے، کاروبار کر رہے ہیں، گھر میں کھانا پینا ہے، کپڑے ہیں، اور اگر کوئی شکایت ہوگی فلاں بیمار ہے اور فلاں کو یہ ہو گیا، بچہ بھی یہ کہے گا، بڑا بھی یہ کہے گا کہ ماحول ہی ایسا ہے۔ لیکن سوال کرنے والے کائنات میں سب سے بڑے علم والے، اور سامنے ان کے وہ ہستیاں کہ جن کی حضور نے تربیت کی، اور یہ حارثہ ابھی نوجوان ہے، کوئی بڑی عمر کے نہیں ہے، سمجھ گئے حضور کو، اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سچے اور پکے ایمان کے ساتھ میں نے صبح کی۔ اللہ کے رسول کو بتایا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا ان لکل قول حقیقتاً، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تمہارا یہ دعویٰ کہ سچے پکے ایمان کے ساتھ صبح کی، اس کی دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ، آخرت کی آپ نے عظمت، اللہ کی بڑائی اتنی بتائی کہ دنیا میری نظروں میں حقیر ہو گئی، اس لیے دن کو اپنے بھوکا پیاسا رکھ کے روزہ رکھتا ہوں اور راتوں کو نفلیں پڑھ کے رات کا کچھ حصہ میں جاگتا ہوں۔ عظمت نہاری و اسہرت لیلی، اور اے اللہ کے رسول ایسا وجدان اور کیفیت ہے نماز کے باہر بھی گویا اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ 24 گھنٹے کی کیفیت ہے۔ اے حنظلہ، جو میرے مجلس میں تمہیں آ کر جو کیفیت حاصل ہوتی ہے، اگر تم اپنے دکانوں گھروں پہ جا کر وہ ایمانی کیفیت ہو تو لا صافحتکم الملائکہ، فرشتے، اے ایمان والو، اے ایسے دل کے یقین والو، اے ایسے اللہ کی عظمت کا استحضار کرنے والو، فرشتے برکت کے لیے تم سے سلام کریں۔ یہ یقین کوئی چھوٹی چیز ہے۔ تو بہرحال میں تو ایک قصہ اس لیے سنایا کہ یہ ایک وجدان ہوتا ہے، عبادت ایسی ہو۔ اور فرمایا اے اللہ کے رسول جنت کے جو آپ نے تذکرے، اس لیے آتا نا کہ بھئی ہم جنت کے اور دوزخ کے اور آخرت کے حالات کے تذکرے کریں، آج ہماری مجلس سے اس سے خالی ہے۔ ہماری زبانیں جو گھس رہی ہیں دنیا کی بڑائی میں، ہمارے کان جو پک رہے ہیں دنیا کی بڑائی سن کے، ہمارے دماغ جو کھول رہے ہیں دنیا کی پریشانیوں میں، ان کے تذکرے لانے ہیں ہم نے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں اس مجلس میں لاتا ہے۔ ہمارا مشورہ اور ہماری جو ہے گشتوں میں جانا اور ہمارا جماعتوں کی نصرتیں اور ہمارا اس طرح گھروں کو چھوڑ کر آنا، یہ بہت بڑے اللہ کے انعامات ہیں۔ اللہ اس پر استقامت بھی عطا فرمائے اور اللہ جو ہے ہمیں اس پر جمنے کی اور انسانیت کو اس میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخرت کے اے اللہ کے رسول اتنے تذکرے، ایسا یقین کہ آنکھوں سے میں جنت کے مناظر دیکھ رہا ہوں،
آنکھوں سے دیکھنا۔ اس لیے صحابہ کیا صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ اپنے دیکھے ہوئے کو جھٹلاتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر۔ اللہ وہ یقین ہمیں بھی عطا فرمائے۔ غالباً ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ابراہیم پیدا ہوئے حضور کے صاحبزادے، ان کا انتقال ہوا اور وہ بڑی غمگین تھی۔ حضور نے دیکھا تو کہا تم غم کر رہی ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں دکھا دوں کہ تمہارا بچہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول جنت میں مزے کر رہا۔ یا رسول اللہ آپ نے بتا دیا، بس یہ کافی ہے، اب میں نہیں، میرا دیکھنا میں دیکھ لیتی، اس سے زیادہ یقین آپ کی اس بات پر ہے۔ اس ایمان کو تذکروں سے بنانا ہوگا۔ ہم یہ پیمانہ ہے ہمارے پاس، دیکھ رہے ہیں اپنے ایمان، کسی کو جہاں کہنے کی ضرورت نہیں میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ تم خود ہی اکیلے بیٹھ کر تم خود فرمایا سب سے بڑا مفتی تمہارا اپنا دل ہے، کسی سے نہ پوچھا کرو، نہ کسی کی طرف کان لگایا کرو، مراقبے میں بیٹھ کر اکیلے ہو کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، دل بتا دے گا کہ تم کس درجے پہ ہو۔ استفت قلبک، سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے۔ تو گناہ کیا ہے جو دل میں کھٹک جائے، اللہ یہ احساس ڈالتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول جنت کے اتنے تذکرے کہ جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور اے اللہ کے رسول جہنم کے وہ تذکرے کہ جہنم کے نظارے میرے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول خوش ہوئے، سینے پر ہاتھ مارا کہ انت مرء نور اللہ قلبک بالایمان، تم تو وہ ہستی ہو کہ ایمان کا نور تمہارا دل اس سے بھرا ہوا ہے، تم نے معرفت حاصل کر لی، اسی پر جمے رہو، اسی پر جمے رہو۔ تو بھئی نماز ایسی، نماز اللہ کی ایسی عبادت، کہاں سے اللہ کے انعامات شروع ہوتے ہیں؟ 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر، اور نماز کے لیے اذان کے کلمات، وہ صحابہ کرام جو بیٹھے اور پریشانی کے بھی کیسے جمع کریں۔ کسی نے کہا آگ جلاؤ، کہ آگ سے بچنے کے لیے سب کچھ ہے، آگ کو ہم علامت بنا لیں۔ کہ جی وہ بگل ہو، ایک بگل جو ہے گلیوں میں بجایا جائے، کہ بگل اور اللہ کی عبادت اس کا کیا جوڑ ہے؟ مطلب رائے آتی رہی اور یہ پسندیدہ رائے نہیں۔ کسی نے کہا کہ کوئی پیتل کی یا لوہے کی تختی اور اس پہ گھن مارا جائے کہ گونج اٹھے گی، کا یہ بھی نہیں، کسی پر فیصلہ نہ ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے یہ امت کتنی بہترین امت ہے، فرمایا اللہ نے پہلی قوموں کو موقع دیا کہ دنوں میں سے ایک دن پسند کرو جس میں تم جو ہے یعنی وہ تمہارے لیے عبادت کا اور احترام والا دن ہو۔ اللہ پر چھوڑ دو، یہ تم متعین کرو۔ ایک قوم نے کہا ہم ہفتے کو متعین کرتے ہیں، تو ان کی پسند پر اللہ نے ان کو دے دیا، اور ایک قوم نے کہا ہم اتوار کو پسند کرتے ہیں، ان کی پسند پر، کیونکہ انہیں اپنے اختیار سے جو اصل دن تھا پسند نہیں کیا۔ جب اس امت کی باری آئی، اے میرے نبی کی ہر پیاری امت، تمہیں اختیار نہیں دوں گا، تمہارے لیے اللہ تمہارا خود چنتا ہے، وہ تمہارے جمعے کا دن ہے۔ دن بھی چنا تو اللہ نے چنا، تمہارے لیے جمعے کا دن ہے۔ اب تم اللہ کے اب بلاؤ، گھنٹیاں بج رہی ہیں، بگل بج رہے ہیں، سارنگیاں بج رہی ہیں، شور مچ رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں عبادت خانوں کی طرف، لیکن یہ سب سے پیاری امت جو نبیوں والے کام والی ہو، یہ کیسے یہ ان کی پیچھے نہیں چلے گی؟ صحابہ پریشان ہوئے، اس لیے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا مل کر بیٹھنا اور یہ دماغ سوزی کرنا، یہ اتنا بڑا امر، مسلمانوں کا ایک مجموعہ ایک خیر کے لیے جمع ہو جائے، اللہ اپنی قدرت سے اس خیر کو وجود عطا فرما دیں گے۔ اس لیے ہمارے مشورے معمولی نہیں ہیں، یہ سرسری مشورے نہیں ہیں، ان کو سرسری نہ سمجھنا، ورنہ پھر اللہ کی طرف سے بھی تمہیں بھی سرسری جو ہے ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہوگا۔ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، یہ پوری انسانیت کا معاملہ ہے، دنیا اور آخرت کے بننے کا معاملہ ہے، یہ آخرت کے بننے کا معاملہ ہے، جہنم سے بچ کر جنت کی طرف، آخرت کی بھوک اور پیاس اور گرمی سے بچنے کا معاملہ ہے۔ آج اتنا اوپر سورج گرمیوں میں تڑپا دیتا ہے، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اس کی گرمی سے کون بچائے گا، اس کا معاملہ ہے۔ تو پہلے صحابہ کرام مشورے کے لیے بیٹھے، یہ رائے آئی لیکن فیصلہ نہیں ہوا، چلو بھائی دوبارہ بیٹھیں۔ ایک صحابی جن کا نام حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، وہ بہت پریشان تھے، اور کیسے کہ اب کھانے پہ بیٹھوں کھانا اچھا ہی نہیں لگے، اور جو ہے چارپائی پہ سوؤں تو کروڑے بدل رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا جماعت نہ نکلے تو پھر جو ہے ایسا فکر ہو ہمیں کہ کھانا پینا بھول جائے۔ ماشاءاللہ بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی سوئیں گے نہیں، بعد میں سوئیں گے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، چلو بھائی آج کھانا قربان کرتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن کاش ہمارے دل میں وہ آگ لگے کہ نہ کھانا اچھا لگے نہ نیند آئے۔ مقصود تو اس درجے تک پہنچنا ہے۔ یہ تو ایسی بتطفل تسلیاں ہیں کہ کھانا پینا آگے پیچھے کر دیا، اس پر اللہ جا کر فرمائیں گے، وہ غم اللہ عطا فرما دے، وہ غم جب عطا فرمائیں گے جب حقیقت کے ساتھ ہم اس کام کو کرنے والے بنیں گے۔
تو صحابی کو یہ حقیقی غم تھا اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ غم تھا، جس پر اللہ نے یہ کام دیا، اور ایک شخص سے آج کروڑوں انسان کیسی نقل و حرکت پر آ گئے۔ یہ سالوں کا ثواب، یہ سہ روزوں کا ثواب، یہ گشتوں کا ثواب، اور یہ نمازوں کا ثواب، اور یہ دین علم کے زندہ ہونے کا ثواب، اور یہ سارے احکام سب کا ثواب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس طرف پر اللہ وہ طرف ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ہم نبی کی امت میں ہیں، نبی کی امت، اس کے فکر میں بھی اس کی اتباع کرو، اس کی محنت میں بھی اس کی اتباع کرو، اس کے مقصد میں بھی اس کی اتباع کرو۔ یہ کیا اتباع ہے؟ یہ سرسری اور یہ کمزور سی اتباع نہیں۔ ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کریں اور اس پر ہمارے دل کھل رہے ہوں۔ اللہ حقیقت تک کب پہنچائے گا؟ جب حقیقت تک پہنچیں گے تو پھر قوموں کو ہدایت ملے گی۔ پھر ہماری زبان پر یہ نہیں آئے گا کہ کام تو اتنے دنوں سے کر رہے ہیں اور نتیجہ کوئی ظاہر نہیں ہو رہا۔ بھائی اپنے جذبات کو دیکھ لو اور اپنے محنت حق سنجیدگی تو دیکھ لو اور اپنی قربانیوں کو تو دیکھ لو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، سیکھنے کے زمانے مرحلے میں اور ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ امت مسلمہ کو اس محنت پر اللہ نے جوڑ دیا۔ کہ بھائی جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا؟ آپ کس بنا پر جڑے ہوئے ہو؟ صرف پاکستانی نہیں، صرف چاروں صوبے نہیں، بلکہ صرف ایشیا نہیں، پوری دنیا کے مسلمان اس پر جڑے ہوئے۔ نہ کوئی پیسے کا لین دین ہے، نہ کوئی تجارتوں کا کاروبار کو پھیلانا ہے، نہ کوئی رشتوں کا کرنا ہے، نہ کوئی دنیا کی لالچ ہے۔ بس ہمارا گشتیں کرنا، شیروزے کے نکل کر واپس آ جانا، چلوں کے لیے گھوم کر واپس آ جانا، 4 مہینے کے لیے پورے پاکستان میں گھومنا، 7 مہینے گزار کر آ جانا، اور اللہ دلوں کو جوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ تو اللہ نے نفی فرما دی، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ دین کو جوڑنے والی اے نبی آپ کی فکر، آپ کا غم، آپ کی تڑپ، آپ کی محنت اور آپ کا دین ہے۔ صحابہ کو آسمانوں سے جہاں سونے کی ٹڑیاں نہیں برسی، صحابہ کو سونے تقسیم نہیں کیے گئے، صحابہ کے لیے کپڑے تقسیم نہیں ہوتے تھے۔ حضور اور حضرت ابوبکر صدیق تو روتے تھے۔ یہ دنیا ہمارے زمانے میں آئی غنیمت بن کر اور فتوحات، اور جب تک فاقہ، فقر اور پیاس اور بھوک اور افلاس تھا، اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے سامنے رکھا، ہم میں رہے، سارے ہم سے زیادہ فقر و فاقہ برداشت کیا، اور جو ہی دنیا آنے لگی اپنے نبی کو اللہ نے دنیا کی آلائشوں سے بچا کر اپنے پاس بلا لیا کہ اپنے نبی کی اس محنت اور غم کا سب اجر تو میں اپنی شان کے مطابق آخرت میں دوں گا۔ اس کا اجر تو میں اپنی شان کے مطابق آخرت میں دوں گا۔ تو اس لیے اللہ نے یہ جو ہے ہمیں محنت، بہرحال وہ قصہ جو چل رہا تھا کہ مشورہ، تو اس عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، نہ ان کو نیند آتی ہے، کروٹیں پلٹ رہے ہیں، کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک جھونکا آیا نیند کا، ایک جھونکا سا آتا ہے، اور اسی میں سارا کام ہوا کہ جب نیند کا جھونکا، ذرا گہری نیند تھی، تو دیکھا ایک شخص لوہے کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں لیے جا رہا ہے۔ انہوں نے آواز دی کہ دیکھو حضور کے سامنے یہ پیش کر دیں گے، او بھائی اپنے پیتل کا یہ لوہے کا تختہ بیچو گے نہیں؟ کیوں؟ یہ ٹکڑا بیچو گے نہیں؟ نو کیوں؟ کہ وہاں لٹکایا جائے اور گھن مارا جائے اور یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے، فیصلہ ہو جائے۔ فرمایا نہیں، میں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں کہ کیا؟ پھر یہ اذان کے کلمات، 13 کلمات، یہ انہوں نے یہ الفاظ فرمائے۔ 4 دفعہ اللہ کی بڑائی، 2 دفعہ جو ہے اللہ کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پھر جو ہے یہ 4 دفعہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور پھر لا الہ الا اللہ، یہ 13 کلمات۔ آنکھ کھلی تو پورا خواب بالکل حقیقت کی طرح واضح تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ یہ خواب دیکھا؟ کہا دیکھو یہ تو اللہ کی طرف سے انعام، اللہ کی طرف سے الکلمات، وہ تو فرشتہ تھا، وہ تو فرشتہ تھا۔ غم تم نے کیا، خواب تمہیں نظر آیا، لیکن اے عبداللہ بلال کی قربانیاں تم سے زیادہ ہیں، یہ میرے بلال کو سکھا دو۔ یہ قیامت تک چلنے والی دعوت جو ہر دنیا کے کونے کونے میں پھیلے گی، اس کی ابتدا میرے بلال سے ہو۔ یہ عظمت اللہ نے اس قربانیوں سے عطا فرمائی۔ وہ بلال فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، پھر دلیل بھی دی، اس کی آواز ذرا فضاؤں میں گونجنے، تم سے زیادہ اونچی آواز والا ہے۔ پہلی اذان روئے زمین پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور حضرت بلال کو یہ لقب ملا کہ ان کا لقب کیا تھا کہ مؤذن رسول اللہ، اللہ کے رسول حضر میں ہوتے تو بلال اذان دے گا، اللہ کے رسول سفر میں ہوتے تو اکثر کہ بلال اذان دے گا۔ اور یہ اذان کے کلمات، تو کیا کہہ رہا ہوں، اے امت محمدیہ، عبادت کا دن بھی اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا،
اور تمہارا نام بھی تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا. کوئی کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، ٹھیک ہے تمہارا نام ہے. کوئی کہتے ہیں ہم نصرانی، تمہارا نام ہے. اس امت کا نام کیا ہوگا؟ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. تمہارا نام تو اللہ نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے والا مسلمین تمہارا نام رکھا ہے. دن بھی اللہ کی طرف سے متعین، تمہارا لقب بھی اللہ کی طرف سے خیر امتین، اور تمہیں نماز جیسی جو زندگی کے نظام کو بدلے گی. اس لیے ہمارے مولانا زمان صاحب کہ بھائی 100% نمازوں کی طرف بلایا کہ نہیں. اصل تو یہ کہ ہر مسلمان کو اس کی زندگی کا مقصد سمجھایا جائے کہ میں حضور کی امت میں ہونے کا جو اعزاز اور اس کلمے کا جو اعزاز ملا ہے حضور کی محنت اور غم کے لیے، وہ ذمہ داری کا احساس کر لے اور پھر سوچنا شروع کرے کہاں آج وہ کھیتوں میں ہے، کہاں آج وہ دفتر کی مشغولی میں ہے، کہاں وہ گناہوں کے ماحولوں میں ہے. سوچتے سوچتے یہ تو آپ کی دعوت کے کلمات ایک دن اس کو ممبر پر لا کر کھڑا کریں گے اور وہ بیان کرے گا او دنیا بھر کے انسانوں، کامیابی دنیا کے اسباب میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کی ذات پر یقین کر کے اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں ہے. یہ ہے اس کام کی یہاں خصوصیت اور یہ ہے اس کام کا نتیجہ. تو میرا حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذان کے کلمات، یہ اذان ملی اس امت کو نماز کے لیے. اور بھئی یہ نماز اس لیے تو اصل تو وہی ہے کہ یقین اور زندگی کا مقصد بدلنا. ہماری پہلی ہی ملاقات مسلمان کے دل کے فکر کو بدل دے، اتنی پیغام پہنچا کر آج. اس لیے کہتے ہیں 100% مسلمانوں سے ملو ایک ایک تک. یہ ہمارا سب نکلنا، یہ بارش کا پہلا قطرہ جو زمین پر پڑا اور جس کی برکت سے پھر تنوں اور کرو خربوں ٹن یہ بارش ہوئی اور یہ کھیت لہلہائے، تو پہلے قطرہ، تو پہلی بات جو دعوت والی یقین والی ہم نے مسلمان کے دل میں ڈال دی، چاہے وہ کسی ماحول میں بھی ہو. اسی سے جو ہے پھر آگے بات بڑھے گی. پھر ملاقات کرتے کرتے پھر وہ اس ماحول سے نکل کر اس ماحول میں آئے گا اور اس ماحول میں آ کر پھر وہ فرمایا رب مبلغ او عام سامع. تم ڈرو نہیں کہ بھئی کیسے آواز پہنچائیں، عین ممکن ہے. اور یقیناً یہ ہے کہ بہت سارے کہ جن کو یہ دین کی آواز پہنچائی جائے وہ تم سے زیادہ صلاحیتوں والے اور تم سے زیادہ قربانیوں والے اور تم سے زیادہ اس میدان میں آگے بڑھنے والے، اگر اللہ اس کو ہدایت دے دیں اور وہ کرے، وہ اپنی کمائی لے جائے گا. تم کمزور سی حیثیت اور کمزور سی دعوت دے کر اپنی کمائی لے جاؤ گے. لیکن یہ کام اجتماعی ہے، ذمہ داری ہر ایک کی ہے. ہم ایک جسم ہے. فرمایا کمزور سے آدمی نے اس کو دعوت دی اور وہ سمجھدار اور جو ہے بہت بڑی صلاحیت والا لگا اور اس نے میدان جو ہے فتح کر لیے، اس کو ساری قربانیوں کا ثواب ملے گا. لیکن اس پہلے شخص کو اس سارے کی نیکی اور قربانیوں کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. کیوں کہ یہ داعی الی اللہ ہے. الا ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. یہ اللہ کاروبار بتلا رہے ہیں. کیا میں تمہیں وہ کاروبار نہ بتلاؤں؟ عذاب علیم، ہر وہ مشقت، ہر وہ حال جو دنیا اور آخرت میں تکلیف دے، دل تک اس کی تکلیف پہنچ جائے، اس سے بچانے والا وہ کاروبار. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جی ہاں، تؤمنون باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان کو مضبوط کرو، اور تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے دیے ہوئے جان اور مال کو اللہ کے دین کی زندہ کرنے کے لیے لگاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ یہ کہہ رہا ہے. کہاں دنیا والے کہیں کہ نہیں نہیں وہ فلاں چیز بہتر ہے، وہ تو خود اندھا اور دھوکے میں ہے اور وہ تو خود دنیا کے نشے میں ہے. کہا دنیا کی محبت ایک نشہ ہے اور اپنے وجہ یعنی عہدے کی محبت ایک نشہ ہے، اور نشے والوں کی بات کبھی معتبر ہوتی نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان، وتجاہدون باموالکم وانفسکم، اپنی جان لگاؤ، اپنا مال لگاؤ. اور پھر جانے دینے کا نوبت آ جائے تو وہاں تک کہ انسان اپنی جان کو بھی بے حیثیت سمجھتا ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر علم ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. سب سے پہلے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے. کہ نامہ اعمال میں ہر دیکھنا لکھا ہوگا. شاید ہم صبح اٹھے، آنکھ کھولی اور اب یہاں دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو مجھے نہیں پتہ صبح سے اب تک کتنی دفعہ آنکھ کھولی، کتنی چیزوں کو دیکھا، لیکن اللہ کو پتہ ہے اور نامہ اعمال میں لکھا گیا. اور شام تک کس چیز کو دیکھوں گا، کتنی دفعہ دیکھوں گا، کتنی دیر دیکھوں گا، کس چیز سے اللہ کے ہاں لکھا ہوگا. جو میں نے زبان سے بولے مجھے شاید یاد نہ رہے،
اللہ اور وہ اللہ کو پتہ ہے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے. آپ نے جتنے بول بولے اور شام تک بولو گے، یہ تو ایک دن کی بات ہے. جب سے بولنا شروع کیا، ہوش سنبھالا، اللہ کا دین متوجہ ہوا، اس وقت سے لے کر موت تک ہر بول، ہر دیکھنا، ہر سننا، ہر دماغ کی سوچ اور اسکیم اور ہر ہاتھوں کا لین دین اور پاؤں کی حرکت، سب کچھ نامہ اعمال میں لکھا ہوگا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ لو تم خود اپنے محاسب ہو، دیکھ لو کہ تم نے یہ سارے کام کس کے لیے کیے ہیں. اور ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیا ہوا میری اس کتاب کو، اس نے تو کوئی دیکھنا، بولنا، سننا چھوڑا ہی نہیں، کوئی دماغ کی سوچ اور عزائم چھوڑے ہی نہیں، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اگر نیک ہیں تو یہ انسان کامیاب ہوگا، اگر خدا نخواستہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے تو یہ ناکام. اللہ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، دنیا میں یہ کرے گا. اور پھر آگے جا کے فرماتے ہیں کہ آخرت میں جنت کے درجات اور اللہ کی رضا عطا فرمائے گا. یہ اللہ جو دے رہے ہیں، اللہ نے اس کو پہلے بیان کیا. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، تمہارے دلوں میں تو دنیا کی محبت ہے، دنیا میں رہتے ہو، دنیا کے حالات یہ پہلے آنے سے تمہارے سامنے ہیں، تم اس کو چاہتے ہو تو سن لو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو دنیا کی زندگی گزارنی ہے، اس کی نفی تو بالکل نہیں کرنی. اسی میں اللہ کے احکام کو پورا فرما رہا ہے. تو کہا سنو، نصر من اللہ وفتح قریب، پوری زندگی ہر مرحلے ہر قدم پر اللہ کی مدد تمہارے لیے اترے گی اور مبارکبادی اور خوشخبری ہو کہ فتح تمہاری ہوگی، دنیا والوں کی نہیں ہوگی. لیکن اس میں اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑے گا. تو بھائی نمازوں کو بنانا اور اللہ کے اتارے ہوئے علم احکام کو سیکھنا اور سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. پاکستان کے روڈ پر اگر ہم یہاں گاڑی چلائیں گے تو ٹریفک کا جہاں علم یہ ہمارے لیے ضروری ہے. وکالت کریں گے اس کا علم ضروری ہے. ڈاکٹر بن کر بیٹھیں گے اس کا علم ضروری ہے. ہم نے دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر گزارنا ہے تو اللہ کا علم سیکھنا ضروری ہے، اللہ کا علم سیکھنا ضروری ہے. اس لیے اللہ کے احکام کے ساتھ زندگی گزارنا. تو وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی مدد ہوگی اور فتح قریب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور جو مسلمان ہوتا ہے دعوت میں لگتا ہے، مرد بھی، عورت بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، غلام بھی. یہ ایک فریضہ ہے. اور کلمہ پڑھتے ہی ان لوگوں پر منکشف ہو جاتا تھا کہ یہ کافر کتنی بڑی ناکامی اور کتنے بڑے جو ہے عذاب کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے ان کی جانوں پر جو کچھ پیش آئے اس کی پرواہ کیے بغیر دعوت کے میدانوں میں اترتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. تو ایک موقع صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اور 10,000 صحابہ چلو کتنی جنگیں جیت لیں، کتنی دفعہ اللہ نے غلبہ دیا، اور اب ہم یہ پوری جماعت چلتے ہیں مکے کا بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کی زیارت کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے. بیت اللہ کی محبت جبکہ یہ بت پرست تھے اور جو باقی بت پرست ان کے دلوں میں گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، یہ تو ایمان والے تھے. اس بیت اللہ کی جدائی پر تو حضور رو رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا اور اللہ کے لیے گھر کو چھوڑنا اللہ کو اتنا محبوب کہ اپنے نبی سے بھی گھر چھڑوایا. آج ہم اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کہتے ہیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تقسیم سے پہلے فسادات جو آ رہے تھے اور پریشانی، یہی شکایتیں، مہنگائی اور چیزیں جہاں بھوکے مر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، مولانا صاحب ان کو فرماتے تھے کہ قبل اس کے کہ تمہیں زبردستی تمہارے گھر چھڑوائے جائیں اور یہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہوگا، تم اپنی خوشی سے اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دو، اللہ تمہیں انہی گھروں میں بسائیں گے. تو ابھی بھی کچھ حالات میں ایک جگہ علاقے والے کہ جی علاقوں کو خالی کیا جا رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ایک علاقے والوں نے کہا، ذمہ دار ساتھی سمجھدار تھے، سب کو جمع کیا، تبلیغ والے. انہوں نے کہا دیکھو فلاں علاقے کو گھر چھڑوائے گئے، بستے بساتے گھر، ساری جہاں گھر کی نعمتیں چھوڑ کر اور بچوں کو بیویوں کو لے کر، جنہوں نے کبھی باہر کی ہوا ہی نہیں سونگی ان کو میدان میں آنا پڑا. تو تم قبل اس کے اللہ کے راستے، کہتے ہیں اکثر حصہ اللہ کے راستے میں گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل گیا. شب روزے کی جماعتیں، گشتوں کی جماعتیں نکلی. چند دن کی بعد اللہ نے اس علاقے کو اس ساری مصیبت سے محفوظ فرمایا اور بعزت وہ اپنے گھروں کو لوٹ آئے. اور بھائی تبلیغ والے جو کہہ رہے ہیں گھروں کو چھوڑے، کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی اپنے تجربے سے کہہ رہے ہیں؟ یہ صدیوں کا اللہ کا حکم و سنت اور قرآن کی تعلیم
اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، بلکہ یہ امت یہ تو اس کا خاصہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں اذا استنفرتم فانفروا، جب آواز لگے کہ فلاں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، کسی کو آگ میں جلتا ہوا تم برداشت نہیں کر سکتے اور جہنم کی آگ میں پڑے ہوئے جا رہے ہیں، اور تم مزے سے جب تم سے یا کہا جائے اللہ کے راستے میں نکل پڑو اللہ کے راستے میں۔ تو بہرحال صحابہ کرام 10,000 صحابہ جو آ رہے ہیں حدیبیہ کی طرف، مکے کی طرف، 25 دن کا یہ سفر، مہینے کا سفر بنتا ہے، کر کے حدیبیہ میں پہنچے۔ حدیبیہ میں صحابہ کرام پہنچے اور حضور نے اپنے صحابہ کو اترنے کا حکم دیا۔ حدیبیہ وہاں ایک کنواں بھی تھا اور ایک وہاں آبادی بھی تھی، اس کا کچھ حصہ حرم میں ہے، کچھ حصہ باہر ہے۔ صحابہ کرام جو اپنی چھولداریاں اور خیمے لے کر آئے تھے مختلف جگہوں پر ٹھہر گئے، کیونکہ گرمی، سردی، دھوپ، بارش ان سب کے لیے، اور اب انتظار کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ دیکھو جاؤ مکے والوں کو سمجھاؤ ہم عمرے کی نیت سے آئے اور احرام باندھا ہوا ہے۔ یہ احرام اور عمرے کی نیت سے آنا، کہتے ہیں یہ حرم کا اتنا ادب تھا کہ اگر کوئی کافر اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لیتا تھا تو حرم کی عظمت کے نیچے وہ اتنا دبا ہوتا تھا کہ باپ کے انتقام کا جذبہ ابھرتا نہیں تھا کہ نہیں اللہ کے گھر میں اب اسے کچھ نہیں کہوں گا، باہر نکلے گا تو دیکھوں گا۔ ایسا اللہ نے اس کو یہ حرم آمنہ، حرمت والا، امن والا بنایا تھا، اور یہ احسان جتلایا اللہ نے مکے والوں پر کہ ان کو بتاؤ ہم امن کے احرام باندھے ہوئے آئے ہیں، ہم طواف کریں گے، اللہ کے رسول ہیں۔ 10,000 کا صحابہ، انبیاء کے بعد اس سے بہترین جماعت زمین کی آنکھ نے اور آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی، اور یہ آئے ہیں احرام باندھے ہوئے ہیں، کتنا اخلاص ہے۔ لیکن اللہ دکھانا چاہتے ہیں ایک تمہارے دینی جذبات ہیں، ایک اللہ کے امر پر اس کو قربان کرنا ہے، اللہ کا امر تمہارے ان دینی جذبات سے زیادہ قیمتی ہے، تمہارے اس دینی جذبات سے زیادہ قیمتی ہے، اللہ کے رسول ان کا جذبہ۔ تو عثمان گئے تو ان کا بھائی مسلمان وہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری تو ناک کٹ گئی، حالانکہ ان کی ناک کہاں تھی، بتوں کے سامنے ناک رگڑ رہے تھے اور اللہ کے سامنے جھکنے سے ناک کٹتی ہے۔ یہ جو ہے ان کا پاگل پن کہ ہم نہیں تو کہ نہیں تو کرنے تو نہیں، ہم اپنے آدمی بھیجیں گے اور جو ہے وہ معاہدہ کریں اور یہیں سے واپس جائیں، اور کہنے لگے اے عثمان تم اگر طواف کرنا چاہو تو طواف کرو، کہ ظالموں میرے حبیب کو تم طواف کرنے نہیں دیتے اور جہاں عثمان طواف کر کے چلا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور بھی بہت سارے واقعات، بہرحال 3 قاصد آئے حضور کی خدمت میں، آخر میں سہیل آئے۔ اللہ کے رسول اتنے اچھے سوچ والے کہ ناموں سے بھی وہ جو ہے اچھی سہیل کے معنی آسانی والا ایک آدمی، فرمایا بس اے میرے صحابہ سہیل آ رہا، اللہ نے معاملہ آسان کر دیا، اللہ نے معاملہ آسان کر دیا۔ سہیل کافر تھے اس وقت، اور ان کا بیٹا ابو جندل وہ بیڑیوں میں بندھا ہوا تھا مکے میں، اور یہ خود اس کو پیٹتے تھے روزانہ۔ اچھا مسلمان ہوتا ہے تو محمد کے دین پر، صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آتا ہے تو انہیں باپ دادا پٹائیاں ہوتی تھی اور لوگوں سے پٹائیاں کرواتے تھے اور ان کی چیخیں نکلتی تھی۔ اب یہ آئے اور حضور فرمایا معاملہ آسان ہو گیا، آ کر جی صلح کریں، کہ صلح یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے واپس جانا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، اور جو ہے صلح نامہ لکھیں۔ کہا ٹھیک ہے، لاؤ بھائی اے علی آؤ اور لکھو صلح نامہ۔ حضرت علی کا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا ٹھہریے، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم نہیں جانتے، وہ کافر کہہ رہا ہے، کفر کی حالت میں اس وقت کہہ رہا ہے، ہم تو بسم اللہ سے لکھوائیں۔ کہ اے علی بسم اللہ سے لکھو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ عہد نامہ ہے اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ حضرت علی نے محمد الرسول اللہ لکھ دیا۔ کہا نہیں اس کو بھی مٹانا ہوگا، نہیں اس کو بھی مٹانا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا اے علی مٹاؤ اس کو۔ کہا حضور میں اس کو مٹا نہیں سکتا۔ کہا مجھے بتاؤ محمد الرسول اللہ، تو اے اللہ کے رسول میم اور یہ اللہ، یہ سارا حضور نے اپنا خوشبودار لعاب لگایا اور سیاہی پھیل گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلی وہی حکم اقرا، آپ پڑھیے، اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لکھے ہوئے کو نہیں پڑھ رہے، تو یہ ساری آپ کی زندگی اقرا کا معامل ہے۔ آپ نے اس وقت سے لے کر آج تک اقرا ہی پر عمل کیا کہ جو اللہ کی طرف سے اتارا ہے اس پر عمل کرو اور اس کو پھیلاؤ۔ اقرا کا مطلب یہ نہیں کہ میں ABCD پڑھنا آ جائے، اقرا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام فرما۔ پھر کیا ہوا؟ اور اگلی شرطیں، ایک شرط یہ لگائی کہ جو مسلمانوں میں سے اگر کوئی مرتد ہو کر
ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو قابو کر لیں گے اور واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا جو مرتد ہو جائے وہ تو پہلے ہی سے اللہ کے ہاں مقبوض ہے، اس کے تو ہمیں ضرورت نہیں، یہ تو کوڑا کباڑ ہے، چلو۔ لیکن ہم میں سے جو مسلمان ہو کر آئے گا اس کو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ وہ مدینہ پہنچ جائے، یہ صلح ہے، جب تک صلح چلے گی اس کو ہم پکڑ کر لائیں گے اور اس کو جیل میں ڈالیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لکھو۔ اور ابھی لکھا نہیں گیا تھا کہ اسی سہیل کے بیٹے ابو جندل وہ چیخے مارتے ہوئے، دھاڑے مارتے ہوئے، او مسلمانوں میں خود اپنی کوشش سے اور چھپتے چھپاتے نکل کر یہاں آیا ہوں، اب تو تمہارے بیچ میں آ گیا، اب تو مجھے سنبھال لو، اب تو مجھے لے چلو، اور اب تو یہ بیڑیاں میری توڑ دو، اب تو مجھے عذاب سے بچاؤ۔ لیکن اللہ کا حکم تھا کہ نہیں، واپس کرنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اے سہیل، میں دیکھو اللہ کا رسول اور ان سب کا بڑا ہوں، اور میں دیکھو مکے والوں میں سے ہوں، قریش سے ہوں، میری خاطر ابھی تو لکھا بھی نہیں گیا، وہ تو جب لکھا جائے دستخط ہو جائے پھر بات ہوتی ہے، اس کو میری نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو واپس کرنے لگے۔ ابو جندل نے اور چیخنا شروع کر دیا، مسلمانوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن اللہ کا حکم ہے اے ابو جندل جاؤ، اور جناب حضور نے فرمایا جاؤ، لے جاؤ۔ صحابہ پر کیا گزری۔ اور اگلی بات پھر عورتوں کے بارے میں کہا، حضور نے خبردار میری امت کی عورتیں مسلمان، ان کے بارے میں تمہارا یہ قول قبول نہیں ہے، بہت انکار کر دیا۔ سارے صحابہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر جیسے کے دل میں اے ابو بکر یہ کیا ہو رہا؟ کبھی وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی ایسے ہی منشا ہے۔ حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا اے عمر یہ میری مرضی سے نہیں ہو رہا، میرے رب کا یہ امر ہے، میرے رب کا یہ امر ہے۔ صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، حضرت ابو بکر حضرت عمر کی سمجھ میں نہیں آیا، حضرت ابو بکر وہ حیثیت تھے کہ آپ کے کلمات جواب اور حضور کا جواب ایک تھا۔ حضرت عمر بھی اب سمجھ گئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ حکم آیا کہ ان سے کہو اپنا احرام کھول دیں۔ 25 دن کا سفر کر کے گرمی سردی برداشت کرتے، بیت اللہ سامنے ہے، جنگیں ان سے جیت چکے ہیں، یہ ہمارا کچھ بال بیگا نہیں کر سکتے، ایمان کی وہ سطح ہے، لیکن اللہ کا امر آیا واپس جائیے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ احرام کھول دو، تو صحابہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ حضور بھی پریشان ہو گئے کہ میرے صحابہ یہ کیوں اتنے کو جو ہیں میرا حکم نہیں مان رہے۔ اپنے ہجرے میں تشریف لائے، حضرت ام سلمہ میرے صحابہ میرا کہاں نہیں مان رہے؟ اے اللہ کے رسول وہ تو جان فدا کرنے والے ہیں، پریشانی اتنی ہے کہ وہ آپ کے بات کو سمجھ نہیں رہے، تو کیا مشورہ ہے؟ آپ جائیے اور اپنے سر پہ جو ہے اس طرح پھروائیے، پھر دیکھیے صحابہ کو کہ کیسے آپ پر جان دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، تشریف فرما ہوئے حلاق کو بلایا اور سر کے بال منانے شروع کیے، اور جانثار صحابہ نے جب دیکھا تو فوراً دو صحابی ہو گئے، ایک اس طرح لے کر اور دوسرا سر کو نیچے کر رہا، لیکن غم کی وجہ سے پریشانی اتنی ہے کہ ہاتھ یوں ہل رہے ہیں، بال بھی کٹ رہے ہیں، کھالیں کٹ رہی ہیں، خون نیچے گر رہا ہے، اور اس حال میں واپسی کافر بغلیں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھا ہماری چلی، اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی آپ کے صحابہ نے اپنے جذبات قربان کیے، فتح مبین ہم نے آپ کے لیے لکھ دی۔ یہ شکست نہیں ہے، یہ شکست نہیں ہے، یہ تم نے اپنے جذبات اللہ کے لیے قربان کی، یہ فتح ہے، اس لیے بھی اللہ کے امر پر قربانی کرنا۔ مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی، کیا وہاں انصار مدینہ کے حالات تھے اور کس حال میں مہاجرین آئے تھے۔ آج لے آؤ جو ہے تجارت کے ماہرین اور معاشیات کے ماہرین کو، اور ان کو یہ حالات بتاؤ تو وہ کہیں گے ایک سیکنڈ کے لیے بھی گھروں کو چھوڑ کر، کاروباروں کو چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے ہی نہیں، حضور نے صحابہ 150 آتے ہیں لیکن محتاط انداز 80 یا 100 سفر صحابہ کے کروائے، چھوڑو کھیتیوں کو، چھوڑو دکانوں کو، اور چلو جانوں کے نذرانے ہاتھ میں لے کر اور آؤ میدانوں میں، اور ہفتوں اور مہینوں کا سفر کرو۔ 100 دفعہ صحابہ نکلے اور 27 دفعہ حضور خود نکلے، صحابہ کو چھڑوایا اور نکلوایا۔ کیوں؟ کامیابی اسی میں ہے۔ اور ایک اگلی بات میں کہتا ہوں، صحابہ 27 سفروں میں تو حضور ساتھ ہے، یا 29 سفروں میں 25 27 اور 29 یہ آتا ہے،
چلے 29 سفروں میں ساتھ ہیں تو صحابہ مطمئن ہیں، اللہ کے رسول ساتھ ہیں، وحی اتر رہی ہے اور میدانوں میں اتر رہی ہے، پہاڑوں صحراؤں میں اتر رہی ہے، دن اور رات کو اتر رہی ہے، صحابہ وہ علم لے رہے ہیں اور اس وحی اور قرآن کو امت تک پہنچا رہے ہیں، کتنا بڑا درجہ۔ لیکن وہ اسفار جس میں صحابہ حضور کو مدینے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا ہمارے یہ گھر مدینوں سے زیادہ قیمتی ہیں؟ اور کیا ہمارے یہ افراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی ہیں؟ صحابہ حضور کو چھوڑتے ہوئے کیا مدینے کی جب نمازیں قربان ہوں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء قربان ہوگی، اور یہاں آپ کی دعائیں قربان ہوں گی، اور سب سے بڑی بات جو اس وقت میں وہی اترے گی، ایک ایک دن میں کتنی دفعہ اللہ کے احکام اترتے تھے، جو موجود ہیں معذورین جو اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے یا جن کے لیے ٹھہرنے کا حکم ہے، وہ براہ راست وحی کو سنیں گے اور امت کی طرف منتقل کریں گے، اور یہ جانے والے اس قربانی کو کر کے جا رہے ہیں، بہت سے ان میں شہید ہو جائیں گے اور بہت سے واپس آئیں گے، لیکن ان کو تو یہ موقع نہیں ملے گا، لیکن صحابہ نے اس قربانی کو بھی کیا، اور اس قربانی کے سے اللہ نے ان کے لیے اپنا پیغام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ انسانیت کو جہنم سے اس زمانے میں تو دنیا کی آبادی کم تھی، اس زمانے میں تو کفار کی تعداد کم تھی، لیکن ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ جہنم میں جائے۔ آج تو 5 ارب انسانیت وہ اللہ کو جانتی ہی نہیں، اور ان کی دنیا کی زندگی کتنی پریشانی والی، کتنے مسائل میں گھرے ہوئے، پاگل خانے ان کے ہاں، ہسپتال ان کے ہاں زیادہ، خودکشیاں ان کے ہاں زیادہ ہو رہی، گھر ویران ہیں ان کے، دل برباد ہیں ان کے، اور پھر آخرت کی طرف، اور بڑھاپے میں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، اور اب موت کے وقت کیا ان کا حال ہوگا، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ تو آج کے لیے آج کی دنیا تو زیادہ ہے، لیکن صحابہ کرام نکلتے تھے، اللہ کو ان کا یہی نکلنا پسند آیا، اور اللہ نے گواہی دی، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ جو اللہ سے لا الہ الا اللہ کہہ کر، محمد الرسول اللہ کہہ کر، نبی کے ہاتھ پر جو انہوں نے اقرار کیا تھا، انہوں نے سچ کر دکھایا، اے اللہ ہمارے جذبات اور ہمارے مال اور ہمارے جسم کا رواں رواں اور ہماری زندگیاں تیرے دین کے لیے فدا ہیں، وہ نکلے اللہ کے راستے میں، گردنیں کٹوا دی، اور اللہ نے سچ کہا انہوں نے، اور جو واپس آئے ہیں وہ واپس آ کر وہ بھی انتظار میں ہیں کہ ہم کب اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر ہماری جانیں بھی اللہ کے راستے میں جائیں گی۔ اس لیے کل ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے پہلے جن صحابہ کا انتقال گھروں میں ہوتا تھا، مسلمان پریشان ہو جاتے تھے، مسلمان، اور انتقال چارپائی پہ اور گھر میں حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال پر اطمینان ہوا کہ نہیں یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، کہ ابوبکر جیسی ہستی یہ اللہ کی ترتیب ہے۔ تو بھی آج صدیوں بعد اللہ نے ہمیں اس محنت کے لیے قبول کیا ہے، آج اللہ نے صدیوں بعد یہ محنت عطا فرمائی ہے۔ یہ محنت تو وہ محنت کی جس کی وجہ سے اس امت کو خیر امت قرار دیا گیا۔ ہمارے حاجی صاحب تو فرمایا ہماری زندگی ہمیں کلمہ ملا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا اعزاز ملا، اللہ نے یہ محنت عطا کی، یہ تو ہماری ساری زندگی اس کام کے لیے لگتی۔ ہمیں تو اس زندگی پر افسوس کرنا چاہیے کہ جو زندگی ہم نے جن چیزوں کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، جو تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، ان کو حاصل کرنے میں ہم نے اپنی عمر کو لگایا اور خواہشات کے چلنے پر ہم نے گزاری، اور جس دنیا کو اللہ نے فنا کرنا تھا اس پر ہماری زندگی گزری۔ کتنا ہم نے خود اپنی حیثیتوں کو اللہ کے نظروں میں گرایا، کتنا ہماری نسلوں کا اور ہمارے آس پاس کے مسلمانوں کا نقصان ہوا، اور کتنا ظلم ہمارا انسانیت کے لیے صادر ہوا۔ وہ خزانہ جس میں ساری کامیابی، اس پر نہ ہم خود عمل کر سکے اور نہ اس کو کسی کو دکھلا سکے، اس پر اللہ سے معافی مانگنا، اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے۔ تو کیا خیال ہے معافی مانگیں گے؟ سوال ہوگا، قدم ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ عمر کے ایک ایک لمحے کا اللہ خود نہ پوچھے، اور جوانی کی اس طاقتوں کے بارے میں اللہ خود نہ پوچھے۔ لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 4 عن عمره فيما افنى۔ یہ عمر کوئی ڈاکٹروں نے، دوائیوں نے، ہمارے ماحولوں نے دی، کہ عمر کا ایک ایک سانس اللہ نے دیا ہے۔ کتنے جسم کے نظام اللہ ہمارے چلا رہے ہیں۔ انسان کہتا ہے میں سب کچھ کرنے والا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں ہمارے دل کے دھڑکنوں کو رکھ دے،
ہمارے ہاتھوں میں جو ہے وہ گردے کے نظام کو صحیح چلانا رکھ دے، ہمارے ہاتھوں میں سانسوں کو ٹھیک کرنا رکھ دے، ہمارے ہاتھوں میں تو ہم کر سکتے ہیں بھائی، ان چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں۔ 7 ارب انسان سوتے ہیں، سانس اللہ ٹھیک چلاتا ہے، دل کی دھڑکنوں کو ٹھیک رکھتا ہے، خون کو اللہ دماغوں کے رگوں سے گزارتا ہے، گردہ اور تلی کتنے نظام ہے کہ ایک نظام گڑبڑ ہو جائے انسان مر جائے، پھر ہواؤں کو چلاتا ہے تو کرنے والی ذات کون سی ہے بھائی؟ اور یہی لا الہ الا اللہ ہے جو اللہ نے پہلا کلمہ ہمیں عطا کیا۔ اور بھائی یہ ہمارا تبلیغ کا سبق ہے کہ بھئی 3 دن کی طرح نکلے ہو، لیکن کس لیے؟ اے اللہ تیرا یہ مبارک دین پوری امت مسلمہ کے زندگیوں میں زندہ ہو جائے، ان کے بازاروں میں اور ان کی دفتروں میں اور ان کے ہسپتالوں میں اور ان کی کھیتیوں میں اور ان کی معاشرت میں، ان کی غمی خوشی میں، شادی بیاہ میں، اور اے اللہ ان کے گھریلو اور عمومی سارا دین اللہ کا یہ زندہ ہو جائے، اور پوری امت اس دین کی محنت کو کر کے دین کی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والی بن جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بھائی اس کے لیے پچھلی زندگی پر توبہ اور استغفار، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کہ ان کی قوم 950 سال نبی کو ستاتی رہی۔ کتنے سال ستایا؟ ہاں کہتے جی وہ گستاخی نہ کرو استاد کی، گستاخی نہ کرو جو ہے اللہ کے ولی کی، کسی مسلمان کو نہ ستاؤ۔ فرمایا کہ ایک مسلمان کے دل کو دکھ دینا بیت اللہ کے ڈھانے سے اللہ کے ہاں زیادہ عظیم ہے۔ ایک نبی کو ستایا، لیکن اللہ ہی فرما رہے ہیں، میرے نبی نے کہا اگر تم اتنی نافرمانی کے باوجود استغفار کر لو گے تو اپنے رب کو معاف کرنے والا پاؤ گے، اللہ تمہاری سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صحابہ کرام ہے یا رسول، جو آخر میں آئے، یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو ستایا، آپ کے صحابہ کو ستایا، جنگوں میں آئے، ان کو یہ شہید کیا، ہمارے یہ گیا ہے، اس کے تلافی کہاں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بھئی توبہ کتنی بڑی بات ہے، استغفار کتنی بڑی بات ہے۔ اے قوم نوح علیہ السلام کے ستانے کی گناہوں سے استغفار توبہ کر لو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اگلی بات یرسل السماء علیکم مدرارا، میرے بندوں سے غلطی ہوئی، بھول کر غلطی کی، ان کو پتہ ہے کہ میں بخشنے والا ہوں، میرے دربار میں آ گئے، مجھ سے معافی مانگی، میں ان کے گناہ بھی معاف کرتا ہوں اور ان کے دلوں کو صاف کرتا ہوں اور ان کی جسموں کو پاک کرتا ہوں، آسمانوں سے موسلا دھار بارشیں برساؤں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تجارت اور کارخانوں کے ذریعے مال گھر میں ایسے نہیں، میں اپنی قدرت سے اپنے خزانوں سے مالوں کے دہانے کھولوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا والوں کی ترتیب کے مطابق ہزاروں سال کی بھی ہمیں زندگی دی جاتی اور ہم اس کو دنیا میں لگا دیتے تو اتنا دنیا کا خزانہ جمع نہ کر سکتے جہاں اس دین کی محنت کی بنیاد پر اللہ نے ساری دنیا کے خزانے ہمارے ہاتھ میں ڈال دی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اے ایمان والوں، ایمان کو کامل کرو، اپنی زندگیوں میں میرے اعمال لے آؤ، دنیا کی بادشاہت اور خلافت دینا میرا کام ہے۔ بادشاہت کون دیتا ہے؟ اور پہلوں کو بھی دی، اور تمہارے ساتھ بھی یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ صحابہ کے پاس جو ہے کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کارخانے نہیں تھے اور سونے چاندی کے ڈھیر نہیں تھے، بھوک تھی، پیاس تھی اور ان کے گھروں میں دیے نہیں جلتے تھے، لیکن ایمان والے اعمال والے ہوئے، ناقدروں اور جاہلوں سے اللہ نے ساری ان کی جو ہے بادشاہتیں اپنے چھین کر صحابہ کے قدموں میں ڈالی، اور جب تک مسلمان اس کا صحیح استعمال کرتی رہی اور مسلمان جو ہے اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر چلتا رہا، کہاں مدینے سے اٹھے ہیں اور کہاں اسپین تک پہنچے ہیں، کہاں مدینے سے کمزور سواریوں پر اور کمزور جسموں کے ساتھ بادشاہوں کو دھوکہ آتا ہوتا کہ یہ صلح کرانے کے لیے ہماری طرف آ رہے ہیں، لیکن جب بات ہوتی نہیں صلح کرانے کی طرف نہیں آ رہے اور نہ تم سے کچھ لینے کی طرف آ رہے ہیں، ہم ایک اللہ کے، یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ بادشاہت اللہ کی ہے، اس کے سامنے جھکانے آ رہے ہیں، دشمنوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، ایسے جم کر دعوت صحابہ کرام دیا کرتے تھے۔ اور جب تک اس دعوت کو لے کر چل رہی تھی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکی، مدینہ سے نکلے ہیں اردن اور ترکیہ ہوتے ہوئے اور پھر یورپ میں بلقان کی ریاستوں میں صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے زمانے میں دین پہنچا، اور جہاں صحابہ گئے ان کی زندگی بدل گئی۔ تو ایک ایک مسلمان پورے ملک کی زندگی کو بدلتا ہے۔ آج کروڑوں ہمارے نوجوان وہاں موجود ہیں، بجائے اسلام پر چلنے کے ان کے افعال اسلام سے اور بدزن کر رہے ہیں، اس دعوت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور تربیت کروڑوں مسلمان ان کے ملکوں میں۔
کروڑوں مسلمان کے ملک میں، الا شادن، بس شرط یہی ہے کہ ہماری تربیت ایسی ہو۔ تو صحابہ کرام چلے اور جن جن ملکوں میں فاتح بن کر وہ مفتوح ہوئے، لیکن ایسی مبارک زندگی، ایسی ہمدردی خیرخواہی اور ایسا پیارا دین ان کا تھا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے دین پر چلنے والے تھے کہ لوگ اپنی حکومتوں کو اور اپنے دین کو، باپ دادا کے طریقوں کو اور اپنے لباس اور رسم و رواج کو چھوڑ کر صحابہ کے طریقے پر آ گئے اور مسلمان کہلائے۔ یہی دائی اور فاتح جو صرف ملک فتح کرنے کی نیت سے فتح کرے، یہی دونوں میں فرق ہے کہ دائی جہاں بھی جائے گا ملک بھی فتح کرے گا، اور وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، جن جن کو فتح کرے گا وہ ان میں مل جائیں گے۔ اب اردن کو روم کا ملک نہیں کہا جاتا، اب شام کو یہاں غیر مسلموں کا ملک نہیں کہا جاتا، یمن کو یہودیوں کا ملک نہیں کہا جاتا، سوڈان کو غیروں کا ملک نہیں کہا جاتا۔ 1500 سال گزر گئے، آج بھی ان کو مسلمانوں کا ملک کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کی اس دعوت اور اس نیت اور جذبے کو لے کر نکلنے کی برکت ہے۔ تو بھئی یہ دعوت ہماری امتیازی شان ہے، دعوت ہماری امتیازی شان ہے، اسی کے لیے اللہ نے خیر امت کا لقب قرار دی۔ نبیوں والی محنت ہے، اور ہمارے حاجی صاحب تو فرمایا کرتے تھے اس کے لیے اللہ کے ہاں کہ دعوت کے لیے قبول ہو جاؤں کسی ڈگری کی دکھانے کی ضرورت نہیں، صرف ہم نے جب سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا اقرار کیا ہے، اللہ نے اس کی خوشی اور انعام میں اے میرے وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور میرے نبی کی سنتوں پر چلنے کا اقرار کرنے والے، ان کو خاتم النبیین والے میری طرف سے اعزاز ہے۔ نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام جس سے کروڑوں انسانوں کی زندگی بنے گی، تمہاری ذمہ داری بنا دیا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لوگ فرض کفایہ اور فرض عین کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں کہ بھائی دعوت تو یہ اللہ نے ہمارے لیا، جو انبیاء تھا، انبیاء کی کہ کافر ہیں یا بگڑے ہوئے مسلمان، سب سے پہلے ایمان اور اللہ کی معرفت کرا کے اللہ کے احکام کی طلب پیدا کرنا، ایمان آنے سے پہلے مقابلے میں اور ایمان آنے کے بعد طالب بن کر وہ انصار اور اعوان اور حواریین بنے صحابہ کے، وہ انبیاء کے، اور ان سے پوچھ کر اپنی زندگیوں کو بدلنے والے بنے۔ زندگیاں بدلی، بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ نے اپنے حکم سے اڑا دیا۔ قوم عاد کو ہوا سے اڑایا، اور قوم شعیب کو آسمانوں سے آگ برسی فرشتے کی چیخ سے اڑایا، اور قوم ثمود کو بھی فرشتے کی چیخ سے اڑایا۔ انہوں نے کہا کون سی ہوا ہے جو ہمارے گھروں کو ہلا سکے؟ فرشتے نے ایک چیخ ماری، ساری کی ساری قوم، ان کے دل کلیجے پھٹے اور بالکل سانس کی آواز بھی باقی نہیں رہی۔ قوم سبا کو اللہ نے ان کے اسی ڈیم کی وجہ سے اڑایا جس کی وجہ سے ان کی زمینیں آباد ہو رہی۔ فرعونیت کی فرعون کو خاک میں ملایا، پورے قوم کی کوئی حل تری لہم من باقیہ، کیا ان قوموں کا کوئی ایک آدمی بھی باقی دیکھتے ہو؟ سب کو ختم کیا۔ نمرود کی نمرودیت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا اس دعوت کی بنیاد۔ تو بھئی یہ دعوت تو ہمارا فرض منصبی ہے۔ آج ہمیں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اس دعوت کے اس دعوت کی ذمہ داری کو سمجھ لیں اور نیتوں اور ارادوں کو بدل لیں۔ اللہ کے دین نیت ہی سے شروع ہو جائے گی۔ جیسے میں نے کہا کوئی ڈگریاں دکھلانے کی ضرورت نہیں، یہ کلمہ پہلے ہی سے ہمارے پاس ڈگری موجود ہے، وہ تو جو اللہ نے ذمہ داری دی اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو بھئی کون کون تیار ہیں انشاءاللہ کہ بقیہ زندگی میری اے اللہ تیری طرف بلانے میں، تیرے احکام ساری انسانیت کی ہمدردی میں، پوری امت مسلمہ، پورے ہمارے یہ بازار ان کی تجارت پاکیزہ جو ہو جائے، ہمارے یہ دفتر وہاں سے رشوت اور یہ رشوت اور جو اللہ کی نافرمانی یہ ختم ہو جائے، ہمارے جہاں ایوانوں سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے ہمارے کھیتوں میں، تو اس کے لیے بھائی اس دعوت کو لے کر اٹھنا ہوگا اور مسلمانوں کی زندگی پاکیزہ ہو جائے اور اللہ مسلمانوں کی وجہ سے ساری انسانیت کو ہدایت دے دے کہ ایک ایک انسان کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، تمہارے ملکوں میں سونے کی کان، چاندی کی کان، ہیرے جواہرات کی کان دریافت ہو جائے، اس سے نہیں بنے گا، اور کانیں تمہارے پاس ہیں، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ معاملہ کس کا چل رہا ہے؟ کہ ایک ایک انسان خیروں کی ایسی کانیں ہیں کہ کئی دنیا کی ساری ہیرے جواہر کانیں اس کے سامنے حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کی ایک ایک آدمی کے ایمان اور محنت سے لاکھوں انسانوں کی زندگی بدلے گی۔ ایک مولانا الیاس اس زمانے میں فکر کرنے والا، آج کروڑوں مسلمان اس نقل و حرکت میں آ گئے۔
اور اسی محنت کی برکت آج اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اللہ رسول کی ایمان اور جو ہے وعدوں اور ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور دل ہمارے گرما رہے ہیں۔ یہ ایک شخص کی جب یہ سارے اسی طریقے میں محنت کرنے والے ہوں گے، باطل رک نہیں سکتا۔ تو کیا خیال ہے، میں تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ تو ارادے تو سب نے کیے ہیں، تو اس کے لیے اب جو ہے اس محنت کو جیسے اصول اور جو ضوابط بتائے گئے اس کے مطابق کرنا۔ تو گزارش یہ ہے، ماشاءاللہ یہ مجمع جڑا ہے، تو سب سے پہلے میں اس مجمع میں سے نیت تو سب نے کی کہ زندگی بھر ہم اس محنت والا بن کر رہیں گے۔ اللہ کی نظروں میں ہم اس محنت والے بن گئے۔ اب اللہ تو دلوں کو بھیجوں کو دیکھنے والے، سچائی کے ساتھ قدم اٹھانا، اور اس کام کو ہم سارے باقی ذمہ داریوں پر ترجیح دیں اور اس کام کو سب سے پہلے کریں۔ اللہ ساتھ ہو گیا، اللہ سارے کام بنا دیں گے۔ وہ تو یعنی ایک تو کما کر مال لانا وہ بھی اللہ دیتے ہیں، ایک گھر کے تھوڑے سے کھانے میں اللہ برکت دے دیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے پکائے ہوئے 10 آدمیوں کے کھانے میں ہزاروں صحابہ کا پیٹ بھرا، اور پھر حضور نے فرمایا گھروں میں بھی پہنچا دو۔ ایک اور جو ہے نعمان ابن بشیر کی بہن تھی، کھجوریں ساتھ لائی، حضور نے فرمایا کیا لے جا رہے ہیں؟ نعمان بھوکا ہے، اس کے لیے کھجوریں لاؤ، ادھر لاؤ، اور بلاؤ جو ہے خندق والوں کو، سب ان کھجوروں سے کھائیں۔ فرمایا کہ سب نے سیر ہو کر کھایا، کھجور تو من بھاتا کھاجا تھا ان کا، اور حضور نے وہ پلیٹ مجھے واپس کر دی، دیکھا پلیٹ میں اتنی ہی کھجوریں تھیں جتنی میں نے حضور کو دی تھی۔ تو جو اللہ ان کھیتوں اور مٹیوں سے اور کھجوروں پر کھجور بنا کر سالوں بعد ہمیں دیتا ہے، وہ اللہ اپنی قدرت سے اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو اسی وقت عطا فرما دیں گے، اور جو اللہ اپنے نظام کو چلا رہا ہے وہ اللہ اسی وقت ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے فرمائے بھائی، یہ جیسے میں نے شروع میں کہا بھی، قربانیوں کے ساتھ نکلنا، اور قربانیاں اس راستے کے تحفے ہیں، گھبرائیں نہیں قربانیوں سے۔ بھوک اور پیاس سے، گرمی سردی سے ہم رہ کر کتنے کام ٹھیک کریں گے، ہم اللہ کے حوالے کر کے جائیں اور یقین کے ساتھ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو ٹھیک کریں گے۔ اگر ہمارے گھروں والوں پر بھوک اور پیاس آتی ہے، اس میں بھی ہماری کامیابی چھپی ہوئی ہے، اور اس میں دنیا کے باطل کا مٹنا اور لاکھوں انسانوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جسے کام مردوں کا ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ اپنے گھر والوں سے ابتدا کیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ نے حضرت خدیجہ سے، حضرت خدیجہ وہ ہستی کہ آپ 25 سال کی عمر، کائنات کے سب سے حسین، اور آپ کی عمر کا حسن کا نچوڑ اس وقت ہے، اور 40 سالہ ایک عورت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے ان کو منتخب کیا، یہ تمہاری بیوی ہے۔ تو 15 سال تو وہ رہیں، تجارت تھی، نبوت سے پہلے 15 تجارت تھی، گھر میں خوب ریل پیل کھانے پینے کی، اور جس دن حضور نے دعوت دی، یہ تھا صحابہ کا، جو صحابہ کی جان نثاری اور صحابہ کے اندر جو ہے حقیقت، کہ جس دن حضور نے اے عائشہ، اے خدیجہ، لات اور عزیٰ کی تکذیب کرو اور ان سے برات برملا ظاہر کرو۔ اب چپ رہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ان کو پوچھتے نہیں تھے اور ان کی نفرت تھی، ظاہر نہیں کر، اب ظاہر کرو۔ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کا اقرار کرو۔ حضرت خدیجہ کیا فرماتی؟ اے اللہ کے رسول، اللہ کی رحمت کی یہ لہر میری طرف متوجہ ہوئی، آپ اتنے بڑے کائنات امت کے لیے کام کرنا، اس کی ابتدا مجھ سے کر رہے ہیں، تو میری سعادت مندی یہ ہے کہ فوراً اس کو قبول کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان لربکم فی الدہر نفحات، اللہ کی طرف سے ہر وقت رحمت کی لہریں آ رہی ہیں، نمازوں کی شکلیں میں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی شکلوں میں، جماعتوں کی نصرت کی شکلوں میں، اور دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو نکالنے کی شکلوں میں، اور اس پر جو مجاہدات آ رہے ہیں اس کی شکلوں میں اللہ کی رحمت کی لہریں ہیں۔ ان سے بچو نہیں، بھاگو نہیں، ایک طرف نہ ہو، فتعرضوا لہا، اپنے آپ کو پیش کر دو۔ حضرت خدیجہ نے یہی ثبوت دیا، اے اللہ رحمت کی یہ لہر، اللہ کے رسول، اور میں فوراً اس بات کی گواہی دیتی ہوں، اور ایسی سچائی کے ساتھ گواہی دی کہ تجارت کی فکر ہی چھوڑ دی۔ اب تو میری مال اور میری صلاحیت دین کے زندہ کرنے میں، اس لیے ان کے بارے میں آتا ہے اول من سلط ہو ورفعت ہمت ہو وباست ہو ونصرت ہو وبدلت مالها له یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ فکر ہی بدل گئی۔ پھر اب ان انسانوں کو کیسے ناکامی سے نکال کر ایک علم اور حقیقت کی طرف لانا ہے، مال اس میں خرچ کیا، تھوڑے ہی دنوں میں دیکھا گھر کا سارا سامان چلا گیا، اللہ کے راستے میں اناج بھی کم ہو گیا، حتیٰ کہ ایک دن فاقہ آ گیا، اللہ کے رسول بھی بھوکے، آپ کے بچے بھی بھوکے، آپ کی یہ عظیم بیوی بھی بھوکی، لیکن کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ بھوک کس کی وجہ سے آئی؟ اللہ کے امر کی وجہ سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور بیت اللہ کی طرف، اپنے گھر سے بیت اللہ کی طرف، جو حاجی ہیں وہ گئے ہوں گے کہ جی یہ حضور کا گھر تھا،
اور حضور ابھی بیچ ہی میں ہیں، اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آج آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام بھیج رہا ہے، آپ کا رب آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ کا سلام یہ مفت میں نہیں ملتا۔ حضرت ابو بکر صدیق، اے اللہ کے رسول، صدیق کو کہیے اللہ کا سلام ہو تم پر، تم نے ایسے حال میں جو ہے کیا، کیا تم اس میں اپنے رب سے راضی ہو؟ ابو بکر صدیق رو پڑے خوشی میں کہ سب کچھ لگا دیا تھا اللہ کے راستے میں۔